کیا شوکت خانم بنانے میں نصرت فتح علی خان، عمر شریف، دلدار پرویز بھٹی، یہ تو 3 بڑے نام ہو گئے، کیا ان کی دنیا بھر میں کانسرٹس کے بغیر شوکت خانم بن سکتی؟ بالکل نہیں بن سکتا. صرف لالا عطا اللہ کا کنٹریبیوشن نظر آتا ہے. فنکاروں نے تو دام درم سخن قدم جس طرح بھی ہو سکا فنکاروں نے تو ان کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، لیکن انہوں نے فنکاروں کو اپنے پرستار سے زیادہ اہمیت نہیں دی کسی کو بھی. سفارشیں آئیں؟ خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی سفارش کو انٹرٹین نہیں کی. بھائی میں نے انٹرٹین کے تو پوچھے نہیں، میں کہا آئیں فونز آئے، جی کالز آئیں، ہم نے ان کو بالکل یک ٹھنڈی ہوا کرا دی. یہ جو ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے بڑا اچھا، سننے میں تو بڑا اچھا ٹیلنٹ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ بھائی جان پروگرام بیچنا بھی تو ہے. جنوبی ایشیا کے لیول پر اس وقت اگر ایک سیلنگ فیس ہے تو وہ فواد خان ہی ہے. میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ میوزک کا بھی آدمی ہے. جی چاہتا ہے آج تو، جی چاہتا ہے آج تو مر جائے خوشی سے، جھومے کبھی ناچیں کبھی لہرائے خوشی سے، جھومے کبھی ناچیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی ود RNN. ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. کراچی سے تشریف لائے ہیں اور موسیقی کے لیے بہت خدمات ہیں. سنگر بھی ہیں، کمپوزر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، میوزک پروڈیوسر بھی ہیں، پروموٹر بھی ہیں، اور حالیہ جو میں کہتا ہوں کہ عالمگیر شہرت کا حامل ایک ایونٹ پاکستان آئیڈل کے نام سے ہوا اور وہ جاری ہے. اس کے پیچھے بھی ٹیلنٹ ہنٹنگ کے حوالے سے ان کا بہت بڑا رول، اور وہ جو ایک ٹرانسپیرنسی نظر آتی ہے ہمیں پاکستان آئیڈل میں ٹیلنٹ کے حوالے سے، یقیناً اس کے پیچھے ان کی دن رات کی محنت اور کئی ماہ کی محنت جو ہے وہ اس میں شامل ہے. میری مراد ہے ون اینڈ اونلی تنویر آفریدی سے. ویلکم ٹو دا شو سر. السلام علیکم نعیم بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ویلکم ٹو لاہور اگین. الحمدللہ، تھینک یو. ویسے آپ تو کراچی ویسے چکر لگانے جاتے ہیں. آپ جیسے شفیق دوست ہو تو بندہ وہاں کتنے دن رہ سکتا ہے. اچھا سر، سب سے پہلے بتائیے کہ پیدائش کہاں ہوئی اور گھر کا ماحول جو ہے جب ہوش سنبھالا تو فیملی میں کون کون تھا، کس طرح کا ماحول تھا؟ دیکھیں، پیدائش ہوئی میری حیدرآباد سندھ میں. اچھا. ابا ریلوے میں تھے. اوکے. تو جہاں جہاں ٹرین کی پٹری ان کو لے جاتی تھی پوسٹنگ ٹرانسفر، وہاں ہم بھی چلے جاتے تھے. تو ہمارا بچپن یہ اس دور کی بات ہے جب ریلوے کو پرائیویٹ کرنے کی باتیں نہیں ہوا کرتی. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ریلوے کا عروج تھا، بڑا عروج تھا ریلوے کا، PIA کا. اچھا. بڑے عروج تھے. تو ہم حیدرآباد میں ریل کی پٹری کے بالکل ساتھ رہتے تھے، یعنی کوئی بھی ٹرین اسٹیشن پہ آتی تھی تو ہماری آنکھ کھلتی تھی. بعد میں تو ہم عادی ہو گئے تھے. تو جب ٹرین پھلیلی کی نہر پہ پہنچتی تھی تو ہم کو پتہ چل جاتا تھا کہ ٹرین نہر کی پل پہ سے گزر رہی ہے. تو اس سناٹے ہوتے تھے وہ بڑے. تو حیدرآباد کی پیدائش، حیدرآباد سے میٹرک اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے ہی چوتھی جماعت میں ایز اے چائلڈ آرٹسٹ کام شروع کیا. اچھا، چوتھی جماعت میں؟ چوتھی جماعت. وہ جو تھا پروگرام وہ کیا تھا؟ بچوں کا پروگرام ہوتا تھا پھلواری، اس میں اسکٹس کیا کرتا تھا. اچھا. اس وقت میں مطلب بوڑھے کی آواز، بچے کی آواز، 2-3 آوازیں ایک خاکے میں سب نکالتا تھا. صوتی کام تھا سارا آواز کا. تو وہ بچپن میں ٹیلنٹ تھا میرا یہ. اور ساتھ ساتھ مطلب چھوٹا موٹا اس زمانے میں مجھے اپنے گانے کے ٹیلنٹ کے بارے میں ادراک نہیں تھا. نہیں، وہ جانا کیسے ہوا؟ مثلا کیسے خیال آ گیا؟ کوئی تو ابا کو شاعری کا شوق تھا. اچھا. ہیں ہم لوگ آفریدی، پیچھے سے قبائل ہیں، پٹھان ہیں، اور اس طرح کھل کے موسیقی ہم کر نہیں سکتے تھے. میرے آفریدی کون سے ہیں؟ یہ جو سہیل آفریدی والے آفریدی ہیں آپ؟ وزیر اعلیٰ KP کے والے؟ وہی والے ہیں. یا شاہد آفریدی والے؟ نہیں، تو آپ دیکھ لیں وہ بھی وہی والا آفریدی ہے، وہ بھی وہی والا. شاہد آفریدی ذرا لبرل ہو گیا ہے تھوڑا ہماری طرح. نہیں، پشتو آتی ہے آپ کو؟ پشتو آتی ہے، میں پشتو میں گانے گائے میں نے. اچھا، اب وہ بھی سننے ہیں ابھی. اچھا، پھر وہ واپس آنے کے ریڈیو کیسے جانا؟ ریڈیو ایسے جانا ہوا کہ ابو شاعری کرتے تھے حیدرآباد کے ادبی حلقوں میں، ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو جمعے کو ان کے مشاعرے بھی ہوتے تھے. تو ان کی ریڈیو تک رسائی تھی. پھر وہ حیدرآباد ریلوے میں ریزرویشن میں ہوتے تھے تو ان کو سب جانتے تھے. ہم کو کبھی کسی فلم کا ٹکٹ نہیں لینا پڑا.
کبھی کسی کانسرٹ کا پاس نہیں لینا پڑتا تھا، تو ہم ہر جگہ اس طرح چلے جاتے تھے. تو وہ جو ایک کلچر لونگ انوائرمنٹ تھا ہمارے گھر میں، وہ والد کی وجہ سے تھا. اور ابا بڑے لبرل آدمی تھے، مجھ سے بہت زیادہ لبرل آدمی تھے. اور بس ان کو ایک پرابلم تھی، وہ کہتے تھے یار گانا پروفیشنل نہیں گاؤ، کچھ اور بن جاؤ، ساتھ میں گانا گاؤ. اور میرے استاد نے مجھے، نثار بزمی صاحب نے مجھے یہ بتائی تھی بات کہ بیٹا یہ کام پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا. اچھا. اگر تمہیں موسیقی میں عزت اور نام کمانا ہے تو یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، تو اس کو تمہیں فل ٹائم کرنا پڑے گا. وہ پھر ایک اسٹیج ایسی آئی کہ ابا کو احساس ہوا. میں ایونٹ مینجمنٹ وغیرہ ساتھ ساتھ کرتا تھا، لیکن بہرحال میرا سارا فوکس ادھر ہی تھا. تو اس طرح سے اللہ نے راستے. ریڈیو کیسے گئے؟ ریڈیو گیا. ابا نے مجھے کہا کہ تمہیں نا بچوں کے پروگرام میں لے کے چلتا ہوں. اچھا. وہ لے گئے. وہاں بچوں کے پروگرام کے ہوسٹ ہوتے تھے بڑے مشہور حیدرآباد کے ثقافتی شخصیت رفیق بھیا. رفیق بھیا بڑے مشہور ہوسٹ بھی تھے، میوزک بھی جانتے تھے. تو انہوں نے میرے ابا ان کے پاس لے گئے. انہوں نے مجھے ہر پروگرام میں ایک لطیفہ سنانے کی ڈیوٹی لگا دی. اچھا. تو وہ ایک لطیفہ میں سناتا تھا، اور اس میں جب میں نے آوازیں بدلنی تو وہ سب لوگ حیران ہو گئے. تو کلیاں ولیاں یہ آتے تھے. اس وقت اور رجحانات تھے، بچے تھے، ذرا سی کسی نے تالی بجا دی تو اسی پہ خوش ہو گئے، ادھر لگ گئے. پھر وہ ڈرامہ بولنے کی بھی ایک وقت احساس ہوا کہ ڈرامہ بھی بولنا چاہیے. اس دوران میٹرک کر لیا. ابو کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی، حیدرآباد سے کراچی. انفیکٹ ہمارے 8ویں جماعت میں ہی ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی، تو ان کو روزانہ کراچی سے حیدرآباد جانا آنا پڑتا تھا. اسی میں ان کی صحت خراب ہوئی، ان کو شوگر ہو گئی. تو پھر ڈی ایس ریلوے اس زمانے میں ہوتے تھے، وہ ابا سے محبت کرتے تھے. انہوں نے ہمیں ایک مکان کراچی میں دے دیا، بڑا ایک مکان دے دیا ریلوے کا. تو ہم لوگ وہاں کراچی شفٹ ہو گئے. یہاں آ کر میں نے مجھے ایک میوزک اکیڈمی، مطلب میں نے ایک صاحب کو گاتے ہوئے دیکھا. ایک دوست مجھے لے گئے، تو وہاں ایک صاحب میری طرح انہوں نے اینک لگائی ہوئی باجا بجا کے گا رہے تھے. تو میں ان کو دیکھ کے بڑا انسپائر ہوا. میں نے کہا یار میں بھی تو یہ کرنا چاہتا ہوں. میرے سامنے کوئی شاعری آتی ہے تو میں اس کی ٹیون بنا ویسے اس کو گانا شروع کر دیتا تھا. آٹومیٹک میلڈی بنا لیتا تھا میں، یوں پڑھ کے اور گا لیتا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو مجھے آنا چاہیے. ابھی اس صاحب کا نام نہیں بتانا آپ نے؟ نہیں. ذرا واپس آئے حیدرآباد نا. ریڈیو پہ جو پروگرام کرتے تھے آپ، اس کا نام آپ نے بتایا؟ پھلواری. تو اس میں ہوسٹ بھی آپ ہیں؟ نہیں، ہوسٹ نہیں ہوں میں. اچھا. اس میں ہوسٹ رفیق بھیا تھے. اچھا. اور فرح ناز ہوتی تھی. اور آپ کا کیا کیا اس میں رول ہوتا تھا؟ میرا کردار ہوتا تھا، ہم بچے بیٹھتے تھے اس میں. ٹھیک ہے نا. کسی نے گانا سنانا، کسی نے حمد نعت سنانی، اور کسی نے کچھ اسپیچ سنانی. اچھا. میرے حصے میں لطیفہ آتا تھا. اچھا. تو میں وہ لطیفے پڑھتا تھا. نہیں، جب لطیفے سے پروموٹ ہوا تو پھر میں ڈرامے بھی میں نے کیے. انیشلی تو مجھے آڈیشن میں فیل کر دیا ڈرامے کے. اچھا. ہم نے کہا یار تیری آواز نہ بچوں والی ہے نہ بڑوں والی ہے. تو مطلب وہ اس وقت 14-15 سال کی عمر میں ٹونل چینجز کا فیز تھا. تو بہرحال پھر میں کراچی آیا. میں نے یہاں بھی کراچی ریڈیو پہ ڈرامے کا آڈیشن دیا. اقبال جعفری صاحب ہوتے تھے بڑے، کراچی میں بھی مجھے ڈرامے میں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں رکھا. پھر میں نے وہ بعد میں تو مطلب میں ان کا آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری کا میوزک ڈائریکٹر بھی رہا، سنگر بھی رہا، اور بڑا. لیکن اس زمانے میں ایسا بھی ہوا. اچھا. اب وہ جس صاحب کو آپ نے دیکھا جی ہارمونیم پلے کرتے ہوئے، جی، وہ مقام کون سا تھا؟ وہ ڈیفینس کراچی میں ایک گھر تھا. اچھا. جہاں وہ بیٹھے ہوئے گا رہے تھے. ایک طبلے والا ان کے ساتھ بجا رہا تھا. اور مطلب وہ باجا بھی بھائی مطلب 3rd ڈگری عطائی تھے. اچھا. اور وہ طبلے والا بھی مطلب تھوڑا سا وہ بھی 2 درجے کا عطائی تھا. تو بغیر اس وقت مجھے بڑا انسپائر کیا ان لوگوں نے کہ یار یہ تو طبلہ بھی بج رہا ہے اور باجا بھی بج رہا ہے اور ایک آدمی گا بھی رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا یار مجھے بھی سکھا دو. تو اس نے کہا کہ یار ہم تو نہیں سکھا سکتے، البتہ آپ کو کسی سے ملوا دیں گے. تو میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے مجھے ایک صاحب سے ملوایا. وہ کمپیریٹیولی قابل آدمی تھے، اور ان کی راگ راگنیوں کی اور باجے کی اور طبلے کی دونوں پر ان کو مہارت تھی. یعنی کہ اب آپ کا مائنڈ بن گیا ہے جی کہ وہ ریڈیو کا وہ ڈرامہ اور وہ تو میں کر رہا تھا، جی میوزک کرنا ہے، میوزک کرنا، اور اس کے لیے پراپر جو ہے نا جی آپ کو تلاش تھی جی بالکل کسی شخصیت کی. بالکل.
اور یعنی کہ استاد کی. استاد کی. اچھا. وہ مجھے ملے ذوالفقار بھائی کی صورت میں. کرسچین کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, ابھی بھی وہ ان کی اکیڈمی ہے اور وہ بچوں کو بتاتے ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں. ان سے پھر میں نے استفادہ کیا اور میں نے سیکھنا شروع کر دیا. پہلے انہوں نے مجھے لے گننا سکھائی کہ جی یہ روپک ہے, یہ جپ تال ہے, یہ تین تال ہے, یہ کیروا ہے, یہ دادرا ہے, یہ خالی ہے, یہ بھری ہے. وہ میں بڑے جنون کی حد تک میں نے سیکھا. میرے پاس ہارمونیم نہیں تھا اور اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اپنے باپ سے یہ کہوں کہ مجھے ہارمونیم دلایا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے بڑا صبر کیا. اس دوران میں نے نا اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے لائف انشورنس کا کام شروع کر دیا کہ جی میں کالج جاتا ہوں پولی ٹیکنک, تو ساتھ میں نے لائف انشورنس بیچی. پارٹ ٹائم ایک جاب شروع کر. پارٹ ٹائم ایک جاب شروع. وہاں سے میں نے بیمہ پالیسی جو بیچی تو مجھے ایک کمیشن آیا ایک پالیسی کا کوئی 2,500 روپے. اس میں سے میں نے 1,200 روپے کا ہارمونیم خریدا. یہ میں 88 کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ بیچنے کی صلاحیت تب سے ہے, شروع سے ہی آپ. بالکل سیلز مین شپ تو ہے نا. 1200 کا باجا خریدا. اچھا. اور یعنی کہ افریدی صاحب نے جی نہ بلہ خریدا نہ گن خریدی, آپ نے کہا باجا خریدنا. جی, نہ ٹکٹ لیا کسی کا, نہ ٹکٹ لیا پارٹی کا. ٹھیک ہے. میں نے باجا لیا اور اس باجے سے میں نے گانا شروع کیا. اب مجھے گھر میں میری اماں کہنے لگی کہ یار محلہ پڑوس ہے, تیرا باپ 5 وقتہ نمازی آدمی ہے, یہاں سے باجے بجیں گے, محلے والے سب کوئی مطلب 7 جٹ فیملیاں رہتی ہیں, وہ کہنے لگے تو کیا ہمیں جینے دے گا نہیں. تو میں نے کہا اب میں کیا کروں. تو وہاں پر ایک سیاسی جماعت کا ایک دفتر تھا, پنجابی پختون اتحاد ایک پارٹی ہوتی تھی, ان کا ایک دفتر تھا جو قبضہ کا دفتر تھا اور وہاں وہ تالا پڑا ہوتا تھا. تو میں نے اس دفتر کے انچارج سے کہا, میں نے کہا یہ مجھے دوپہر کو آپ 2 گھنٹے کے لیے دے دیا کریں, آپ کی بڑی مہربانی. آپ یقین کریں وہ میں باجا اٹھا کر بیگ اور ایک طبلے والے کو بلاتا تھا. وہ طبلے والا سائیکل پر آتا تھا 3-4 کلومیٹر دور سے, اور جنون کا یہ عالم تھا. وہ ٹین کی چھت تھی اس دفتر کی, بجلی کوئی نہیں تھی اس میں, ہم اس کے اندر جا کے پگھل جاتے تھے. اس کا ٹیلیگرام پاؤڈر بھی ساتھ چھوڑ دیتا اور وہ بن گیا پنجابی پختون سیاسی میوزک آفس. وہ شعبہ میراثیات میں تبدیل ہو گیا. اچھا. اور ہم نے وہاں پر جو ہے وہ گانا بجانا اور پسینے میں شراب اور وہاں سے واپس آنا. وہ بھی رپورٹ ہو گیا کہ جی یہ تو یہاں پر گانا بجانا ہو رہا ہے اور یہ محلہ ہے اور یہ پڑوس ہے. وہ ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا جی بند کرو. ہم نے بند کر, جنہوں نے چابی دی تھی انہوں نے کہا یار واپس کرو, مہربانی یار نکلو. ان کو چابی دے دی. اس وقت تک میرے ابا جو تھے انہوں نے کہا یار ایسی کی تیسی گھر پہ گاؤ, ہم دیکھ لیں گے. وہ حوصلہ ملا, ہم نے گھر پہ پریکٹس شروع کر دی. پھر تھوڑا سا میرا لائف انشورنس کا کاروبار بھی ٹھیک تھا. تو ایک وقت مجھے ایک بڑا کمیشن آیا, تو میرے پاس آئے 4-5 ہزار روپے اکٹھے. تو ریڈیو پاکستان کراچی کے سے ملحقہ ایک میوزک کی دکان ہے, ابھی بھی ہے, واحد دکان ہے کراچی کی, انسٹرومنٹ وغیرہ, انسٹرومنٹ, سلیم میوزک ہاؤس. تو سلیم بھائی حیات تھے اس زمانے میں, اور وہ ان کا ایک تختہ سا ہوتا تھا, اس کے اوپر وہ بیٹھ کر باجے ٹیون کرتے تھے. وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ مہدی حسن صاحب سب بڑے بڑے لوگ باجا ان سے ٹیون کراتے تھے. تو وہ قصہ سناتے تھے, کہتے تھے مہدی حسن صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ باجا اسکیل چینجر باجا تھا, میں نے ان کا ٹیون کیا. تو کہنے لگے پیسے, جب میں نے مانگے تو کہنے لگے ابے اتنے پیسے. تو کہنے لگے, میں نے کہا پیسے تو اتنے ہی ہیں. کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ ہیں. کہنے لگے لاؤ باجا میں واپس وہیں ٹیون کر دیتا ہوں جہاں سے میں کیا. تو وہ بڑے مزے کے آدمی تھے. انہوں نے مجھے ایک دن روکا, کہنے لگے تنویر ایک باجا آیا ہوا میرے پاس ہندوستانی, تو وہ تو لے جا. میں نے کہا سلیم بھائی وہ کتنے کا ہے؟ کہنے لگے یار وہ 4,800 روپے کا میں تجھے دے دوں گا. تو میں نے کہا اچھا. وہ اس زمانے میں میرے پاس بالکل سادہ سا ایک باجا ہوتا تھا, بڑے ہی مطلب اس کی ایسی پتلی حالت تھی, بجتا بہت اچھا تھا لیکن پریزنٹیبل نہیں تھا, کسی پروگرام میں لے جانے کے قابل نہیں تھا. وہ باجا جو میں نے دیکھا, ڈبہ پیک انڈین میڈ باجا, کیمرہ بیلو اس کا جناب, میں نے کہا تو بڑا زبردست کام ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ
یہ تو لے جا. میں نے کہا 4,800 روپے. میں نے کہا میرے پاس 4,000 روپے ہیں. کہنے لگا پیسے تو تجھے پتا ہے میری سائنس ہی نہیں ہے پیسے کم کرنے کا, میرا پالیسی نہیں ہے زندگی میں, جو کہہ دیا وہی ہے. 4,800 لیا اور لیا. میں نے ایک دوست سے 500 روپے لیے اور کچھ 300 روپے میرے پاس سے اور برآمد ہو گئے دائیں بائیں سے. 800 روپے میں نے دے کر 4,800 روپے دے کے وہ باجا میں لے کر آیا. اس باجے پر میں نے جتنی بھی کمپوزیشن سے میرا نام ہوا اور میں جو کمرشلی میں فیلڈ میں آیا وہ سب اس باجے پر تیار ہوئی تھی. وہ بہت اچھا باجا تھا میرے پاس, بہت عرصہ رہا, بھی کچھ عرصہ پہلے تک بھی میرے پاس تھا وہ باجا. تو اس طرح مطلب میوزک سیکھنے کا ایک سفر تھا جو میرا 2000 آئی گیس نہیں 92 میں مجھے میں نے اسٹوڈیوز میں جانا شروع کر دیا تھا ٹریننگ تھوڑی اور ایڈوانس کرنے کے لیے. تو میں بیٹھتا تھا سونی کے اسٹوڈیو میں, یوں جا کے بیٹھ گیا. عادل منصور صاحب ریکارڈسٹ تھے, ان سے میں نے دوستی کر لی تو وہ مجھے برداشت کر لیتے تھے. کراچی کی میوزک انڈسٹری اس وقت بڑی رچ تھی, بہت رچ تھی اس وقت کے لاہور کی طرح. نہیں, لاہور کی طرح تو آج بھی نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں تھی. اچھا, لاہور تو ہیڈ کوارٹر ہے, اچھا, موسیقی کا ہیڈ کوارٹر ہے لاہور ہے. لاہور ہے. اچھا, 50 سال پہلے بھی تھا اور میرے خیال ہے 50 سال بعد بھی رہے گا, کیونکہ جو خانوادے ہیں, جو میوزیشین پروڈیوس ہوتا ہے یہاں پر, وہ انوائرمنٹ وہاں نہیں ہے. اچھا, آپ اب اسٹوڈیو میں انٹری ہوئی ہے؟ اسٹوڈیو میں جی. وہاں پر بھی جو میوزیشین ہیں ان کی بڑی پرسنٹیج یہیں سے گئی ہے. تو کسی نے کہا نہیں شروع میں کہ بھائی جا انشورنس کر, کوئی اور یہ ہوتا تھا, میں نے وہاں انشورنس بھی بیچی. اچھا, ان کو وہ بھی ہوا, کیونکہ آپ نے دیکھا نا آپ کے پاس دونوں ٹریک تھے, جو میوزک میں نہیں ایکسپٹ کر رہا ہوتے انشورنس بیچتے, تو جہاں انشورنس نہیں کوئی قبول کرا وہاں باجا نکال لیا. ہاں یہ ہوا. تو عادل منصور سے میں نے دوستی کی اور عادل منصور نے مجھے ایکسس دیا بیٹھنے کا. اس سونک کے مالکان سے بھی سلام دعا ہو گئی. بہت بڑی کمپنی تھی, مطلب وہ سال کا 18 لاکھ 15 لاکھ کیسٹ مہینے کا کیسٹ بیچنے والی کمپنی تھی. بڑے لیبل تھے ایگل سونک. تو میں بیٹھنے لگا, وہ انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یار یہ شوقین ہے, اس کو بیچارے کو اسٹوڈنٹ ٹائپ ہے, اس کو شوق ہے. بیٹھ جاتا تھا وہاں, ریکارڈنگز دیکھتا تھا, سیکھتا تھا ارینجمنٹ کیسے ہو رہی ہے. عادل منصور کے کان میں نے کہا یار بس ارمان ہے زندگی کا کہ نثار بزمی صاحب کی شاگردی ہو جائے کسی طریقے سے. اور اس وقت نثار بزمی صاحب کا بہت بڑا نام تھا. نثار بزمی صاحب بلا تھے. تو کون سا گانا ان کا پہلا سنا جو آپ مجھے امراؤ جان ادا کے گانے ان کے اچھا انسپائر کرتے تھے, شمع اور پروانہ کے گانے انسپائر کرتے تھے. تو میں تیرے اجنبی شہر میں, یہ گانے, کاٹے نہ کٹیرے رتیاں, جھومیں کبھی ناچیں کبھی لہرائیں خوشی, کوئی گنگنائے نا ان میں سے ذرا ایک. جی چاہتا ہے آج تو, جی چاہتا ہے آج تو مر جائے خوشی سے, جھومے کبھی ناچیں کبھی لہرائیں خوشی سے, جھومے کبھی ناچیں. واہ واہ, یہ گانا مجھے ان کا بڑا انسپائر کرتا تھا. اب آپ کو تلاش شروع ہو گئی بزمی صاحب کی. اچھا جی. تو بزمی صاحب کی میں نے ابھی لیکن دیکھا نہیں تھا آپ نے بزمی صاحب کو؟ بزمی صاحب صرف ان کا کام سنا ہوا تھا. ان کا کام سنا ہوا تھا, نام سنا تھا, ان کا روب بڑا تھا ہمارے دلوں میں. ایک دن عادل منصور صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی کل تم تیار ہو کے آنا, کل تمہاری بات کروں گا میں بزمی صاحب کی, کل شفٹ ہے میرے پاس. میں نے کہا ہے؟ کہنے لگا ہاں کل آپ کی ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ, اور مجھے امید ہے مجھے منع نہیں کریں گے, میں تمہیں شاگرد کروا دوں گا انشاءاللہ. اچھا. ارے میں اس کے پیر پڑ گیا. میں نے کہا عادل بھائی جگ جگ جیے آپ. کہنے لگے بس کل مٹھائی وٹھائی کا ڈبہ لے کے آنا, تیار ویار اچھا ٹھیک سے شریف آدمی لگنا. میں نے کہا جی حاضر. میں نے جی ایک مشکل کام بھی انہوں نے ذمہ لگا دیا, شریف آدمی بننا. اس وقت لونڈے لپاڑے, تو بالکل ایک دم براق قسم کا سفید شلوار قمیض کا اہتمام کیا گیا. بھاشانی سویٹ سے جا کے گلاب جامن لیے, اور میں روٹین میں سونک جاتا تھا, تقریباً روز کا جانا ہوتا تھا. اس دن جو میں سونک میں گیا تو سونک مجھے کچھ لگا میں کسی اور ملک میں آ گیا ہوں. تو چپلوں کا ڈھیر لگا ہوا اسٹوڈیو کے باہر نا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ اندر کم سے کم کوئی 30-35 میوزیشین بیٹھے ہوئے. رش ہے پورا, رش ہے پورا ماحول. میری جان نکل گئی نا, اسی سے ڈر گیا میں. اب میں اندر گھسنے کی ہمت نہیں کر رہا.
اب میں باہر کھڑا ہوں، وہاں باہر ایک چیمبر تھا، عشرت گودروی ایک شاعر تھے، وہ بیٹھتے تھے وہاں، ان کے پاس بیٹھ گیا، کبھی کھڑا ہوں، اب دیکھ رہا ہوں میں کہ یار اندر کیسے جاؤں، موبائل ہوتے نہیں تھے کہ عادل کو فون کر کے کہوں کہ بھائی میں باہر کھڑا ہوں. تھوڑی دیر میں عادل منصور باہر نکلے تو مجھے اس نے کہا آؤ، ہاتھ سے پکڑا، اندر لے گئے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لیا، وہ ریکارڈنگ کا جو ساتھ میں پینل تھا اس کے ساتھ میں نے رکھ دیا مٹھائی کا ڈبہ، سب کو سلام ولام کیا، بیٹھ گیا. میوزیشین تو سب مجھے جانتے تھے. تو وہ تھوڑی دیر میں ہمارے ایک میوزیشین تھے، اللہ غری کی رحمت کرے، ارشاد علی صاحب، بڑے اکارڈین پلیئر تھے، انہوں نے آواز دی، کہنے لگے بزمی صاحب یہ مٹھائی کس سلسلے میں آئی ہے؟ تو بزمی صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے یہ بچہ لایا ہے میرے لیے. میں نے کہا ہیں ان کو پتا ہے؟ تو کہنے لگے لے آؤ بیٹا، لے آؤ، کھلاؤ مٹھائی سب کو. میری تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. میں ان کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا اور میں نے ان کو یوں کانپتے ہاتھوں سے میں نے پیش کیا. کہنے لگے ماشاء اللہ. انہوں نے میوزیشینز نے انڈوس کیا کہ بزمی صاحب یہ بڑا ہی سعادت مند اور بڑا اچھا لڑکا ہے اور اس بڑا شوق ہے اس کو سیکھنے کا. کہنے کہ ماشاء اللہ، کیا خدمت کریں بھائی تمہاری؟ میں نے کہا شاگرد کر لیں استاد جی. کہنے لگے ہاتھ ملاؤ، تم شاگرد ہو آج سے میرے. تو میں نے کہا نہیں سر ایسے نہیں میں گنڈا بندواؤں گا. پھر تو تمہیں گانا سنانا پڑے گا. گھر آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں. فون نمبر عادل سے لو اور گھر آؤ. میں گھر بتائے ہوئے ٹائم پر ان کے پہنچا، ایک ہفتے کے بعد. اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کو گانا کیسے سناؤں گا. میں آج بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کو گانا سناؤں. جس شخص نے میڈم نور جہاں کو چلو چھاوا تم بھول گئے یہ گانے گوائے ہیں، جنہوں نے بیتے دنوں کی یادوں کو کیسے میں بھلاؤں، اظہار بھی مشکل ہے. واہ. اس شخص کو میں، جنہوں نے لتا اور آشا کو گوایا ہے، محمد رفیع کو ریٹیکس کروائی ہیں، ان کو میں کیا گانا سناؤں اور کیسے سناؤں گانا؟ تو میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اس کا ایک حل ہے. میں نے اسی لڑکے کو جو میرے ساتھ طبلے پر سنگت کرتا تھا، پرویز نام تھا اس کا، اس کو میں نے فون کر کے بلایا اور کیسٹ پہ رکھا اور ایک 2 غزلیں میں نے بنائی ہوئی تھی ایز کمپوزر، نئی ٹیونیں. میں نے وہ ٹیونیں جو تھیں وہ طبلے باجے کے ساتھ ویسے ہی ان پلگ ریکارڈ کی، رینڈم. ریکارڈ کرنے کے بعد میں وہ لے گیا کیسٹ اٹھا کے. میں نے کہا جی میری ہمت نہیں ہے آپ کو گانا سنانے کی، آپ یہ سن لیں. تو انہوں نے وہ سنی کیسٹ. یہ باجا کون بجا رہا ہے؟ میں پھر ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ ان کو پسند نہیں ہے. غلط بج گیا. میں نے کہا جی میں ہی بجا رہا ہوں. کہنے لگے بہت اچھا بجا رہے ہو، تم تو ٹھیک ہو یار، تم بسم اللہ کرو، لاؤ دھاگا کہیں. میں نے، انہوں نے گنڈا باندھا، مجھے دعا دی، مٹھائی کھائی. کہنے لگے بس جاؤ، اب تم ہفتے میں 3 دن آؤ گے اور یہ ٹائم ہے تمہارا. میں تب سے میرے ساتھ بزمی صاحب کا نام لگا اور پھر وہ تب تک رہا جب تک ان کو لحد میں اتارنے تک، ان کو غسل دینے تک. کتنا عرصہ یہ رہا ساتھ آپ کا زندگی میں؟ میرے خیال میں 92 93 سے لے کر اور ان کے انتقال تک میں ہر دم ان کے ساتھ رہا. میں آج بھی ان کی فیملی سے کنیکٹڈ ہوں، سال کے 12 مہینے. اور میں عید کی نماز کے بعد ان کی قبر پہ جاتا ہوں حاضری دینے. مطلب میرا تعلق ان کی اولاد جیسا ہے بالکل. بزمی صاحب کی فیملی میں ان کے علاوہ کوئی موسیقی سے کسی کا تعلق تھا کبھی پہلے؟ نہیں، بعد کسی کا بھی نہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی. تو مجھ سے یہی باتیں کرتے تھے، مجھ سے جب پرسنلی کہتے ہیں یار یہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، کہنے لگے میں میراثیوں کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ ان یہ ذمہ داری کے ساتھ اپنی نسلوں کو موسیقی سکھاتے ہیں. ہماری عورتوں کو فکر نہیں ہوتی اس بات کی کہ یہ بچہ نثار بزمی کا نام روشن کرے گا نہیں کرے گا. ان کے لیے غیرت کا معاملہ ہے ایگزیکٹلی کہ یار یہ مطلب بھگ صاحب کا بیٹا ہے تو یہ کیا کرے گا اگر یہ ان جیسا اکارڈین نہیں بجایا اس نے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے. تو کہتے تھے وہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے جس کی وجہ سے خانوادوں کے بچے بڑا نام کرتے ہیں اور زیادہ جلدی پک اپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر کی عورتوں کو بھی فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کی تیاری ہونی چاہیے. اس کو کوستے ہیں بچے کو کہ بھئی تیاری کر، محنت کر. تو کہتے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی، ردم سکھانے کی کوشش کی. بلکہ بڑے والے جو ہیں وقار بھائی، ان کو تو
نوٹیشن بھی لکھنا سکھا دیا تھا انہوں نے، اور اچھا خاصا وہ ارینج کر لیتے تھے گانا، لیکن نہیں. وہ پہلے والا جو آڈیشن تھا وہ تو آپ نے وہ ریکارڈ کر کے سنا دیا انہیں، پہلا انہیں جو کوئی سانگ کوئی آئٹم جو سنایا ان کے سامنے کبھی، وہ کیا تھا؟ پھر تو ان کے گھر پہ فنکشن بھی میں ارینج کرتا تھا، کبھی کوئی شادی وادی ہو گئی بچیوں کی. وہ تو تعلق ایسا ہو گیا تھا کہ ان کی صاحبزادیاں مجھے فون کر کے کہتی تھی کہ بھائی دیکھو بہن کی شادی ہے اور ابا فنکشن ہونے نہیں دیں گے، تم نے ان کو کنوینس کرنا ہے فنکشن کے لیے. میں نے کہا آپ نے مطلب چپیڑ مجھے پڑوائی. کہتے ہیں بھائی تمہارا مسئلہ ہے، یا تو تم ہمیں منع کر دو یا انہیں منع کر دو، جو تمہاری چوائس از یورز، لیکن فنکشن تم نے کرنا. اب آپ خلیفہ ٹائپ چل رہے ہیں. ہو گیا خلیفہ ٹائپ ہو گیا. اچھا، اب آپ کا جو ساتھ تھا جی، اس میں کس کس کو دیکھا آپ نے بزمی صاحب کو گواتے ہوئے جو بڑے نام ہیں؟ بالکل وہ آپ کی موجودگی میں، بالکل. اب وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ ریہرسل ہو رہی ہے، وہ اس وقت بوتھ ہوتے تھے، وہ مائک پہ کھڑی ہو رہی ہیں، ری ٹیک ہو رہی ہے، بزمی صاحب بتا رہے ہیں، کسی وقت پیار سے بتا رہے ہیں، کبھی غصے میں آ رہے ہیں، وہ جو مرحلہ ہے. سب سے بڑی ریکارڈنگ میں نے دیکھی میڈم نور جہاں کی. یہ کراچی میں ہوئی؟ نہیں، لاہور میں. اچھا، لاہور میں. بزمی صاحب ریکارڈنگ کے لیے لاہور آتے تھے بڑی ریکارڈنگ. اچھا، آپ ساتھ آتے تھے؟ میں آتا تھا ان کے ساتھ. آگے تو جو لاسٹ ریکارڈنگ کی انہوں نے 93 94 میں ایک فلم بن رہی تھی استقبال، جس کا بیچارہ ڈائریکٹر انتقال کر گیا تو وہ فلم بند ہو گئی. تو انیس الرحمان بھٹا ایک پروڈیوسر ملتان کے، ایک کبیر والا میں ان کا سینما تھا، وہ اپنے دوست کو ڈائریکٹر لانچ کرنے کے لیے ایک فلم شروع کر رہے تھے. وہ بزمی صاحب کے گھر آ گئے، اور گھر آ کر انہوں نے بیگ ویگ اٹھائے ہوئے تھے ملتان سے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک فلم شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ سے میوزک کروانی ہے، سبجیکٹ آپ کے کرنے والا ہے. یہ وہ بندہ جس نے قاتل کی تلاش احمد رشید کے ساتھ کی تھی، وہ اس کا رائٹر تھا. تو بزمی صاحب کہنے لگے کہ میں تو چھوڑ چکا ہوں، اب میں نہیں کرنا چاہتا فلم، آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی، چائے پئیں، بہت عزت افزائی، یہ میں فلم نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے اپنا نا بیگ ویگ کھولا اور جو وہ تھا سامان انہوں نے سیٹ کرنا شروع کر دیا ڈرائنگ روم میں. ان کا جیسٹر بڑا عجیب تھا. کہنے لگے بزمی صاحب ہم یہیں رہائش پذیر ہو جائیں گے جب تک آپ ہاں نہیں کریں گے، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے. بزمی صاحب کہنے لگے یار کمال لوگ ہو تم. کہنے لگے بزمی صاحب اس کو مذاق مت سمجھیے گا، ہم تو یہاں پڑاؤ ڈال دیں گے. اس طرح انہوں نے بزمی صاحب کو منایا، اور پھر وہ ریکارڈنگ شروع ہوئی. اس ریکارڈنگ میں بزمی صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ آیا. تو میں نے اس ریکارڈنگ میں ہماری ادی حمیرہ چنہ جو ہیں ان کو بھی میں نے اس ریکارڈنگ میں پہلی دفعہ دیکھا. مجھے پتہ چلا کہ یہ گرو بہن ہیں ہماری، بزمی صاحب کی شاگرد بھی ہیں. تو پھر اس کے علاوہ اس میں جو گانے تھے وہ تقریباً سارے میڈم کے تھے گانے، اور وہ سارے بزمی صاحب کی کمپوزیشن، بزمی صاحب کی پوری فلم. اور بڑی وہ انجمن اور امراؤ جاندہ ٹائپ کا سبجیکٹ تھا. تو اس میں ایک تماش بین شوہر جو ہے وہ بیوی کو کس طرح ڈچ کر کے ایک طوائف کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ بیوی اینڈ میں یہ سوچتی ہے کہ یار اگر یہ طوائفوں سے ہی خوش ہوتا ہے تو پھر وہ کلائمیکس پہ جو ہے نا وہ طوائف بن کے گھونگھٹ آگے ڈال کر وہ ایک بڑے گتیں بجی ہوئے، بڑا زبردست فل آف گرینجر ایک سانگ تھا. اس کی پھر وہ جب نقاب اٹھاتی ہے تو وہاں سے استائی شروع ہوتی ہے. دوزخ میں لے کے آئی ہوں جنت کی خوشبو تیرے لیے. تو یہاں وہ بچی بھی ہوتی ہے اس کی، وہ اپنی بچی، وہ بڑا جنونی قسم کا میوزک تھا اس میں. تو ہم نے وہ گانا دیکھا تھا، میڈم کو 6 گھنٹے ووکل بوتھ میں نے دیکھا ایک گانے کے لیے اس ریکارڈنگ پر. اور وہ جو میں نے کمیونیکیشن دیکھی نا 2 بڑے لوگوں کی، وہ بڑی لاجواب تھی. وہ ساری زندگی کی لرننگ ہے میری وہ. اچھا، کمیونیکیشن یہ ہے کہ اب کوئی ہم جیسا 3rd کلاس آدمی کوئی چیز کرے گا تو وہ کہے گا او کٹ کرو یار، کیا ہو گیا آپ کو، اس کو ایسے نہیں ایسے کریں، سر چڑھا دیا، یہ کر دیا، فلانا کر دیا، بھائی اس کا ایکسپریشن صحیح کریں، یہ کریں وہ کریں. وہاں پر ایسا کوئی چکر نہیں تھا. 2 بڑے لوگوں کا آئی کانٹیکٹ اتنا پراپر تھا کہ وہ بزمی صاحب سن رہے ہیں اور میڈم نے گایا ہے، لائن اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، تو وہ
ادریس بھٹی صاحب ریکارڈ کرتے ہیں. اچھا ہے, مرر میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں اچھا ہے, بہت اچھا ہے نور جہاں, آپ ایسا کریں آپ یہاں آ کر مانیٹرز پہ سن لیں ایک دفعہ. میڈم نے ہیڈ فون اتارا, آئیں, سنا, واپس چلی گئی, دوبارہ لگائیں. وہی جگہ ٹھیک کی جو جگہ کرنی تھی. انہوں نے نہیں کہا کچھ بھی, کچھ نہیں کہا, صرف مطلب آئی کانٹیکٹ اور کیمسٹری بڑے لوگوں کی ایسی ملتی تھی آپس میں, سر شناس لوگ, کام کو سمجھنے والے لوگ. تماشبین شوہر کا آپ نے ذکر کیا, جی. آپ کا شوہر بننے کا جب وقت ہے تو وہ تب آپ پراپر ایک میوزک انڈسٹری میں قدم رکھ چکے تھے جی, اور آپ نے پروفیشن بنا لیا تھا جی بالکل. میوزک کو, ساتھ آپ کا انشورنس والا کام چل رہا تھا. تو اب یہ مرحلہ جب آیا تو ارینج میرج تھی, لو میرج تھی, کس نے کنونس کیا کہ اب شادی کر لو؟ ایکچولی میری میریٹل ہسٹری جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب ہے. پھر شو اسی پہ کر لیتے ہیں. وہ اسی پہ بڑا لمبا ہو جائے گا. ایک دفعہ سلطانہ آپا جو ہیں ہماری, سلطانہ صدیقی صاحبہ, ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی تنویر آفریدی تو چیمپئن ہے, مطلب, تو وہ مجھے ان کے ساتھ جو میری میٹنگ تھی انہوں نے کہا آج صرف بات تمہاری شادیوں پر ہوگی. اور انہوں نے وہ اپنا اپوائنٹمنٹس کا جو ان کا شیڈیول تھا اس کو انہوں نے الٹا کر کے رکھ دیا. لو بھائی پاکستان آئیڈل وغیرہ کریں گے اگلے شو میں. کہنے لگی اچھا کافی لاؤ تنویر کے لیے. اچھا بھائی یہ مجھے پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا ماں جی غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. یہ تھا, مطلب میں بڑے نشیب و فراز سے گزرا ہوں اس معاملے میں, بہت لمبی بہت دفعہ ہو چکی ہے یہ بات. تو قسمت کی بات ہے, کچھ اپنا اسکرپٹ ایسا لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے, لیکن اب گزشتہ 12-13 سال سے ٹھہراؤ آ گیا ہے زندگی میں, اور میری جو موجودہ وائف ہے اس کا پروبیشن پیریڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو وہ پکی ہو گئی ہے. اچھا, یہ میری واحد بیوی ہے جو شناختی کارڈ پہ میری بیوی ہے. اچھا. اور آپ کے علاوہ جو ہے کوئی فیملی میں, کوئی بچوں میں میوزک شیزک کا ہے کسی کو؟ میں نے اپنے بیٹے کو کوشش کی تھی شروع میں, وہ اسپورٹس مین ہے. اچھا. اس کو کرکٹ کا جنون ہے, تو وہ کسی بھی قسم کے اسپورٹس میں انٹرسٹڈ ہے, اور ہمارے والے کسی کام میں انٹرسٹڈ. اسپورٹس والا آفریدی ہے وہ اسپورٹس والا آفریدی ہے, اور کرکٹ کا کریزی ہے. تو میں نے اس کو چھیڑا نہیں پھر. اچھا, میری بیٹیوں میں جو میری بیٹی ہے نور زینب, وہ اس میں کمپوزیشن کے جراثیم بہت. اچھا. وہ بہت اچھا سوچتی ہے. مجھے اس نے بہت چھوٹی عمر میں 3 سال کی عمر میں اس نے مجھے ایک کمپوزیشن سنائی تھی اپنی. مجھے لگا یہ اے آر رحمان کی کمپوزیشن ہے, اس طرح کا اس کا رجحان ہے. تو وہ اس کا پڑھ بھی رہی ہے, اس کو ڈاکٹر بھی بننے کا شوق ہے, اور سوشلی بھی بڑی اچھی ہے, وہ ملنسار بچی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کبھی میرے پاس بیٹھی نہیں آ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے, ٹھاٹھ, راگ, کارڈز, یہ والا پیشنس نہیں ہے. پہلا سانگ جو ہے اپنا آپ نے کون سا ریکارڈ کروایا؟ اصل میں میں نے بلیو ہی اس بات پر کیا ہے کہ گانا اپنا ہونا چاہیے. تو میں نے جو ہے وہ پہلا گانا تھا میرا, ایک پروگرام ہوتا تھا رن کے نئے فنکار ریڈیو کے لیے, راحت کاظمی صاحب ہوسٹ کرتے تھے. واہ. تو اس میں میرا ایک گانا ریکارڈ کیا. انہوں نے کہا آپ کیا سنائیں گے؟ میں نے کہا جی نیا گانا سناؤں گا, اپنا گانا. تو میں نے اس میں راگ پوربی میں ایک کمپوزیشن ریکارڈ کروائی. یہ کس نے کہا تم کوچ کرو باتیں نہ بناؤ انشا جی, کتیل چھپائی صاحب کا لکھا. اب بھول گیا وہ طرز, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو میں نے وہ سنائی, لوگوں نے سنی, وہاں سے میری اور دوستیاں شروع ہوئیں. پھر میرا جو ہے نا وہ رجحان ہو گیا کمرشل. میں نے کہا اس میں تو میں مارا جاؤں گا, ایک تو میں بہت بڑا کوئی گائک نہیں ہوں, ایک نارمل سا گانے والا ہوں, تو مجھے ٹریننگ بھی تھوڑی پلے بیک ٹائپ کی تھی, فلمی موسیقار کا شاگرد تھا. تو میں نے جو ہے وہ کمرشل کی طرف دھیان دیا. اس زمانے میں پاپ میوزک نیا نیا شروع ہوا تھا پاکستان میں,
میں نے کہا یار ریپ میوزک آیا تھا نیا، تو میں نے فوک میں ٹیکنو بھنگڑا اور اس میں دیسی ریپ بنا کر ایک گانا میں نے کیا. وہ گانا میرا سونک کے جو آنر تھے انہوں نے سنا اور انہوں نے میرا وہ گانا لے لیا. انہوں نے کہا یہ میں ریلیز کرتا ہوں، پیسے نہیں دوں گا. میں نے کہا جی میں پیسے مانگ بھی نہیں رہا، آپ میں اس گانے کو ریلیز کریں. تو وہ عدنان سمیع کا ایک گانا ریلیز ہوا تھا دیکھو جانے من. اس البم میں یہ گانا میرا بی سائڈ کا تیسرا گانا کیسٹ میں انہوں نے ڈالا. اور اس دوران میں اس گانے کا ریلیز ہونے کا پلیجر لے نہیں سکا. میری بہن کا انتقال ہو گیا تھا تو میں آئسولیشن میں چلا گیا. پھر میں جب آیا تو یوسف بھائی مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے مجھے 10 گانے اور کرنے ہیں، البم بنائیں گے. وہ گانا تمہارا بہت پسند کیا گیا. کہنے لگے وہ البم اس گانے کی وجہ سے بکا. او چاچا میرا بیاہ نہ کریں، لندنوں میں املی آنی، کڑی پنڈ دی میں گل نہیں پانی. تو اس میں جو ریپ بولنے کا وہ اس کو بعد میں بہت بڑے بڑے آرٹسٹوں نے کاپی کیا تھا. 93 میں یہ میں نے کیا تھا. تو وہ میرا پہلا کمرشل سانگ تھا جو کیسٹ پہ ریلیز ہوا اور جو بکا. وزیر آباد کے ایک شاعر تھے مقصود وزیر آبادی صاحب، ان کا لکھا ہوا وہ سانگ تھا اور میری کمپوزیشن تھی. وہ بعد میں مجھے سجاد علی بھائی ملے ایک جگہ، اس وقت ان کا طوطی بول رہا تھا. سجاد بھائی نے مجھے کہا کہ یار وہ تو نے گائے گا نا؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا یار وہ جو تو نے اس میں جگہ لگائی، او چاچا میرا بیاہ نہ کری، او چاچا میرا بیاہ نہ کری، اس راگ میں یہ سر انہوں نے پکڑا. انہوں نے کہا بہت شاندار یہ نوٹ ہے، مجھے یہ میلڈی بہت پسند آئی تمہاری. تو اس میں ایک ماڈرن اپروچ بھی تھی اس زمانے کے لحاظ سے. میں پھر ادھر چل پڑا. پھر اس کے بعد میری ایک البم ای ایم آئی نے مجھے سائن کیا. تب سے میں ای ایم آئی کے ساتھ ہوں، اس 94 سے. 94 سے جی. اچھا، ای ایم آئی کا سفر شروع کرنے سے پہلے بزمی صاحب کی ایک بات میرے ذہن میں پھنس گئی کہ لتا منگیشکر سے اور آشا بھوسلے سے کون کون سے گانے گوائے؟ بزمی صاحب پاکستان آئے 1962 میں. ٹھیک ہے. یعنی اپنی پیدائش 1924 سے لے کر اور 1962 تک وہ ہندوستان میں ہی رہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان بننے کے بعد یعنی ان کا میرا خیال مڈ 40s میں یا ارلی 50s میں ان کا فلمی کیریئر شروع ہو گیا بالی ووڈ میں. تو اس زمانے میں وہ آل انڈیا ریڈیو پہ ان کی ملازمت ہوئی پہلے. تو وہاں پر وہ اس ملازمت کے دوران انہوں نے ایک فرانسیسی کو دیسی میوزک سکھاتے ہوئے اس سے ایکسچینج میں انگریزی میوزک سیکھا. اور اس طرح سے وہ کہتے ان کو ایک ڈرامے کا بیک گراؤنڈ میوزک مل گیا، نادر شاہ درانی. وہ آن ایئر ہوا ڈرامہ، ریڈیو سنا جاتا تھا، مطلب دیٹ واز دا اونلی میڈیم اس وقت. ایک فلم پروڈیوسر نے وہ گانا سنا، وہ بھی اسٹرگلر پروڈیوسر تھا، اسٹنٹ فلمیں بناتا تھا. اس نے کہا کہ یار یہ میوزک ڈائریکٹر مجھے چاہیے. وہ بزمی صاحب کے پاس آ گیا. تو اس طرح بزمی صاحب نے کوئی 36 کے قریب فلمیں ہندوستان میں کی. اسی اسٹرگل میں، کیونکہ محمد رفیع ان کے اسٹرگل کے زمانے کے دوست تھے. جب یہ قوال گروپ میں بزمی صاحب پہلی شاگردی ان کی قوال کے یاسین قوال صاحب کے پاس تھی. تو یاسین قوال جب بریک لیتے تھے نا تو ایک اسٹرگلر سنگر لاہور سے آیا ہوا تھا، وہ بیٹھ کے اس بریک میں خلا پورا کرتا تھا. وہ محمد رفیع صاحب تھے. اچھا جی. جن کے بہت نامساعد حالات اس زمانے میں بتائے جاتے ہیں استاد جی کی طرف سے. وہ ان کے دوست ہو گئے دونوں، ایک ہی کیٹیگری کے اسٹرگلر اور مطلب جد و جہد کرتے ہوئے. لیکن رفیع صاحب اتنی جلدی اسٹیبلش ہو گئے کہ ان کا طوطی بولنے لگا انڈسٹری میں. اب بزمی صاحب آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت سے جب فلم کی طرف ڈائیورٹ ہوئے تو محمد رفیع اس وقت بہت مہنگے سنگر ہو چکے تھے. 5,000 روپے ان کا ریٹ تھا اس زمانے میں. تو بزمی صاحب کو ایک کمپیریٹیولی بڑی فلم جو تھی وہ ملی، بلونت بھٹ جو کہ مہیش بھٹ کے چچا تھے، ان کی فلم ملی، کھوج نام تھا، جو بزمی صاحب کے پورٹ فولیو میں سب سے بڑی فلم تھی انڈیا کی. اس میں شمی کپور ہیرو تھے. اس میں ایک سچویشن پہ گانا تھا، چندا کا دل ٹوٹ گیا ہے رونے لگے ہیں ستارے. یہ یوٹیوب پر مل جائے گا آپ کو. یہ گانا گوانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں یہ گانا رفیع سے گوانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یار اپنے پاس تو اتنے
بجٹ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میرا وہ دوست ہے, میں کوشش کرتا ہوں. تو بزمی صاحب نے کہا کہ یار رفیع تو میرا ایک گانا گا دے گا. تو رفیع صاحب نے کہا تجھے کس نے منع کیا, مطلب تو کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں نہیں گاؤں گا. تو انہوں نے کہا یار پیسے نہیں ہیں وہ تو لیتا ہے. کہنے لگے یار تجھ سے کس نے کہا ہے پیسوں کا, بتا کب آنا ہے. انہوں نے کہا فلاں دن. رفیع صاحب آ گئے اور 5,000 والے سنگر کو 500 روپے کا ایک نوٹ بزمی صاحب نے ان کی کوٹ کی جیب میں ڈال دیا اور وہ مسکراتے ہوئے چلے گئے. بزمی صاحب ان کی بہت تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں اس قسم کا شریف آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا انڈسٹری کے اندر جو محمد رفیع تھا, با کردار آدمی. تو محمد رفیع صاحب کو گوایا, لتا منگیشکر کو گوایا, جو آپ گانا سنتے ہیں کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے, یہ ایک ورژن اس کا لتا گا چکی ہیں. اور وہ رونا لالا سے پہلے, بہت پہلے. کچھ لوگ تو میڈم نے گایا تھا, اور سوری میڈم سے پہلے, میڈم سے بہت پہلے. میڈم نے تو مطلب اندلیب میں گایا تھا 69 یا 70 میں, لیکن یہ تو میں 50s کی بات کر رہا ہوں. تو وہ گانا انہوں نے گایا تھا. آشا بھوسلے سے بھی بہت گانے انہوں نے گوائے. آشا بھوسلے کی جب لو میرج ہوئی تھی بھوسلے صاحب سے, تو وہ سائیکل کے کیریئر پہ بیٹھ کر بزمی صاحب کی ریکارڈنگز میں آیا کرتی تھی. اور بزمی صاحب کی آپ بہت عزت کرتی تھی وہ. بزمی صاحب نے ایک دفعہ ان کو ایک پروجیکٹ کے لیے کال کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں تو صحیح, یہاں آپ کے لیے اور بھی بہت کام ہے, آپ تو پلٹ کر آپ نے دیکھا بھی نہیں. تو کسی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا پروجیکٹ, لیکن آشا جی اس کے لیے ایگری تھی. اچھا, اب آپ کی انٹری ہوگی ای ایم آئی میں. ای ایم آئی نے آپ کو سائن کیا جی ایز اے سنگر. ایز اے سنگر. اور پہلا جو پروجیکٹ تھا وہ البم شروع کیا انہوں نے آپ کا. البم. وہ کون سا البم تھا؟ انہوں نے میری پرفارمنس دیکھی تھی میوزک چیلنج میں. اچھا. اور میوزک چیلنج میں میری پرفارمنس دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے بلایا. میں وہاں گیا تو نوید ریاض صاحب مجھے ملے, جو میرے موجودہ باس امید صاحب کے بڑے بھائی ہیں. نوید بھائی نے مجھ سے بڑے پیار محبت سے پیش آئے. فنکار لوگ, بڑے عزت کرنے والے لوگ. وہاں سے پھر میرا ان کے ساتھ ایک تعلق بنا. انہوں نے میری البم پروڈیوس کی, جس طرح سے میں نے چاہی انہوں نے اس طرح سے اس کو فائنینس کیا, ویڈیوز بنوائے. احسن رحیم بھی اسی کھوج میں ڈائریکٹر ہمیں ملا تھا, راہیل راؤ کے شاگردوں میں تھے. تو انہوں نے میرا ایک گانا بنایا, ایک لڑکا آوارہ. وہ البم, وہ گانا بھی بہت اچھا تھا, البم بھی بہت اچھی تھی, لیکن وہ گانا پی ٹی وی نے بین کر دیا, وہ ایک جگہ پہ ٹھپ ہو گیا. اس کے بعد مجھے لگا کہ اب مجھے کوئی نہیں گوائے گا, یا اب مجھ پہ کون پیسے لگائے گا. مطلب اس زمانے میں اتنے پیسوں کی وہ البم بنی تھی. پھر اس اسٹرگلنگ کے فیز میں میں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں آ گیا تھا بیچ میں, ایز اے کاپی رائٹر, کانسیپٹ رائٹر. تو میں نے وہ لائف انشورنس کا تو کام چھوڑ دیا تھا, کیونکہ اس میں دھکے بہت تھے اور ضلالت بھی مطلب بڑی تھی. لوگ آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے, لوگ تعلقات بنانے کے بجائے آپ سے کٹ جاتے تھے. میں نے کہا یار اب نہیں میں نے کرنا, میں ایک فنکار ہوں. وہ اپنی آرٹسٹک ڈگنیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے وہ کام چھوڑ دیا. ایڈورٹائزنگ میں آ گیا, کانسیپٹ اور کاپی لکھنے لگا. وہ میرا کام اچھا تھا. تو جب ایک اسٹیج آئی, میں نے کہا یار رازق تو اللہ ہے, کیوں نہ میں میوزک پہ پورا فوکس ہو جاؤں. بزمی صاحب کی بھی یہ نصیحت تھی. تو میں نے کہا اب میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا. تو میں نے ایڈورٹائزنگ, ویسے بھی ایڈورٹائزنگ 3 سال میں 3 تبدیل کر چکا تھا میں. 1 سال بعد وہ میری روٹین سے تنگ آ جاتے تھے. صبح 9 بجے والے ہم لوگ ہی نہیں ہیں. تو میں نے جناب وہ ایڈورٹائزنگ کے پروفیشن سے ہٹ کر میں نے فل ٹائم میوزک میں جب میں آیا, تو میں نے یہ بات ہو گئی اب 97 کی. تو میں نے ایک گانا سوچا کہ یار میں ایک گانا بناتا ہوں. ایک کرسچن شاعر تھے چاچا مصرف, وہ بڑے مزے کے آدمی تھے, بڑی اچھی شاعری کرتے تھے. تو میرے پاس وہ آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ گانا لکھا ہوا ہے, اڑ گئی اڑ گئی اڑ گئی گڈی میری سجنا دے کوٹھے اتے اڑ گئی, گڈی نو میں لان گیا تے ویخ کے دنیا سڑ گئی. اچھا, اب یہ لیرکس جو تھے یہ انسپائرڈ تھے شوکت علی بھائی کے گانے سے. پتہ نہیں کیا بیریاں دے بیرے اتے سجنا دے کوٹھے اتے گڈی میری اڑ گئی. تے وہ پوری شاعری کی جو استائی ہے وہ انسپائرڈ تھی ان شوکت علی بھائی کے گانے سے.
لیکن میری جو میلڈی تھی وہ بالکل مختلف الگ تھی. بالکل الگ تھی. میں نے اس کو ایک بہت ہی ماڈرن اور ٹپیکل میں نے اس کو ڈانس نمبر بنایا. کشور اللہ دتا ہمارے جاوید اللہ دتا کے بھائی اور ہمارے دوست ہیں, اب راحت فتح علی صاحب کے ساتھ گٹار پہ ہوتے ہیں وہ, اس کے اسٹوڈیو پہ میں نے جا کے میں نے کہا یار, ایک لڑکا تھا فیضی, وہ علی حیدر کے گانے بناتا تھا, اس کو میں نے پکڑا, میں نے کہا یار یہ گانا بنانا ہے. میں کہا ٹھیک ہے, کسی مطلب کوئی رعایت وعایت نہیں, فلی کمرشل کام ہوا. کشور نے کوآپریٹ کیا, اب نے ایک بہت شاندار گانا بنایا. میں نے وہ گانا لیکسن ٹوبیکو کے برانڈ مینیجر تھے فواد شیخ, وہ مجھے ایک جگہ ملے, میں نے کہا یار میں نے ایک بسنت کے لیے ایک گانا بنایا ہے, تو آپ وہ سن لیں ایک دفعہ گانا. کہنے لگے سن لیں گے, تو میں ایک کام کیوں نہیں کرتے. میں نے وہ ایک لڑکا آوارہ میرا اسپانسر کرے تھی لیکسن اس زمانے میں, مگر وہ بین ہونے کی وجہ سے وہ پروجیکٹ شیلف ہو گیا. تو 2 سال بعد وہ مجھے دوبارہ ملے, تو میں نے کہا جی میں نے اس طرح کا کام کیا. تو کہنے لگے کہ آپ وہ چیک کر لیتے ہیں, آپ ایک کام کریں لاہور چلیں ہمارے ساتھ. 13 اگست کی رات کو مینار پاکستان پہ ہم ایک کانسرٹ کر رہے ہیں جس میں سجاد علی ہیں, تو ہم اس میں آپ کو ڈال دیتے ہیں سجاد علی کے ساتھ. وہ گانا اس کراؤڈ میں آپ گائیں گے, اگر وہ چل گیا تو ہم آپ کو سائن کر لیں گے, نہیں چلا تو پیسے ہم نے آپ کو کوئی نہیں دینے. میں نے کہا جی منظور ہے. کہتے ہیں ٹکٹ اور اسٹے دیں گے ہم آپ کو. میں نے کہا بڑی بات ہے. گانا راتوں رات مکس کیا اور چل پڑے یہاں. میں سیدھا داتا دربار گیا, وہاں جا کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بابا جی واپس نہیں جاؤں گا. کہنے لگے. بہرحال وہ میں رات کو کانسرٹ میں گیا. اب سجاد علی کا توتی بول رہا تھا اس وقت, سونی لگدی اور وہ سارے چیف صاحب اور یہ سب ان کے گانے ہٹ. سیکوینس یہ بنا کہ پہلے ایک ہیونز ایک بینڈ ہوتا تھا وہ, اس کے بعد میں, اس کے بعد سجاد علی. سجاد بھائی نے کہا کہ نہیں یہ میرے بعد گائے. بعد گائے. ہاں. میں ان کے پیروں پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی جان, ان کو سب بھائی جان ہی کہتے تھے ہم لوگ. میں نے کہا بھائی جان خدا کا واسطہ یار یہ نہ کریں, میرے کس نے سننا ہے آپ کے بعد, مطلب آپ سونی لگدی گا کے اتریں گے. اس کے بعد ایک نیا آدمی بیچارہ آڈیشن پہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تو مجھے میں تو مر جاؤں گا. ان کی میں نے ایک پالیسی تھی, وہ اپنے مینیجر کو ایک دفعہ سمجھا رہے تھے کہ ایک ہلکا سنگر مجھ سے پہلے, ایک ہلکا سنگر میرے بعد. تو وہ بعد والا ہلکا میں تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں مر گیا. میں نے کہا یار اپنے نصیب صحیح نہیں ہے. اب میں ایسے بیٹھا ہوں جیسے کہ کسی کو سزائے موت ہونے والی ہے, ابھی پھانسی گھاٹ پہ جائے گا یہ. وہ میرے پاس اس شو کا وہ برانڈ مینیجر بھی آیا میرے پاس, نے مجھے پیار کیا. اس نے کہا کہ یو ول راک, تم ٹینشن مت لو, تم ہٹ ہو. میں نے کہا پتہ نہیں کیسے ہٹ ہوں. میں نے سجاد علی کے بعد ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے وہاں, فری شو, وہ مینار پاکستان 13 اگست. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسلام آباد کے کامیڈین تھے, وہ بھی اس شو میں تھے, سعید انور بھائی. انہوں نے بھی مجھے کہا, کہنے لگے اوئے تجھے اللہ لایا یہاں تک, تو فکر نہ کر, تو ہٹ ہے. بہرحال, اور انہوں نے وہ طلسم توڑنے کے لیے اس کے فوراً بعد ایک ڈانس آئٹم کروا دیا. اتنے میں سجاد بھائی کپڑے وپڑے چینج کر کے جانے کی تیاری کر رہے تھے, اور میری انٹری اناؤنس ہوئی. اور میں نے ایک گڈی والا ٹریک جو ہے یہ کیا. وہ جیسے ہی اڑ گئی گڈی میری, سجنا دے کوٹھے اتر گئے. لاہوری ایک بڑی کلاس ہے لاہوریوں کی کہ وہ مقبولیت نہیں دیکھتے, مشہوری نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے کام کیا کر رہا ہے آدمی. قسم خدا کی کسی بھی نورے کو, نئے آدمی کو ہٹ کرا دیتے ہیں اگر اس کا کام ان کو پسند آ جائے. میرا کام ان کو پسند آ گیا. وہ ایک کراؤڈ میں جناب ایک شور اٹھا, اور یہ گاڑی جا رہی تھی, اور عامر رضوی جو ان کے مینیجر, انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہنے لگے لونڈا ہٹ ہو گیا. اچھا بسنت تو آج کل تیاریاں چل رہی ہیں جی, 20 سال بعد بسنت ہونے لگی لاہور میں.
تو وہ ذرا ہمیں سنائے نا گانا دوبارہ سے. تو بالکل سناؤں گا. لاہور میں بجے وہ گانا دوبارہ. میں نے بسنت کے 2 گانے بنائے تھے, گڈی 1 اور 2. اچھا یہ پہلے 1 سنا دے ہمیں. اڑ گئی 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 گڈی میری سجنا دے کوٹھے اتے اڑ گئی, او گڈی میری سجنا دے کوٹھے اتے اڑ گئی, ہائے گڈی میری سجنا دے کوٹھے اتے اڑ گئی. گڈی نو میں لان گیا تے ویکھ کے سڑ گئی سڑ گئی سڑ گئی سڑ گئی, ویکھ کے دنیا سڑ گئی. اڑ گئی اڑ گئی اڑ گئی اڑ گئی ویکھ کے دنیا سڑ گئی. اور 2 کون سا بنایا تھا؟ گڈی تھا پھر اسی ٹیمپو میں تھا وہ. او کوئی ساڈے نال گڈیاں اڑا کے ویکھ لے, کوئی ساڈے نال پیچا لڑا کے ویکھ لے, ازما کے ویکھ لے ازما کے ویکھ لے, پیچا پا کے ویکھ لے, کوئی ساڈے نال آڈا لوا کے ویکھ لے. ڈنگ 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 ڈنگ. یہ بھی بڑا کیچی سانگ تھا. اچھا. اور اس میں پہلی دفعہ شیر اس کے ویڈیو میں استعمال ہوا تھا. باری میں ہم شیر لے کر آئے تھے. یہ نون لیگ والا شیر تو بس شیر ہی ہے. اچھا اب ای ایم آئی کے ساتھ ایک سفر شروع ہو گیا آپ کا. جی, یہ البم میرا ساؤنڈ ماسٹر نے کیا تھا. ساؤنڈ ماسٹر نے. لیکن ای ایم آئی اس وقت کچھ وجوہات سے بند ہو گئی تھی. ٹوٹل کتنے سانگز کیے آپ نے اب تک؟ میرے 7 البم ہیں. 7 البم. جی. اور ایک البم میں کم از کم میرے خیال 10 سے 12 سانگ ہوتے تھے. جی وہ ہوتے تھے. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کا بہت کام کیا. ویڈیوز کیے, درجن سے زیادہ ویڈیوز ہیں. اور لائیو کانسرٹ 1000 میں نے کیے آن ریکارڈ. پاکستان کے علاوہ کون کون سی کنٹری میں کیا ہے؟ پاکستان کے علاوہ مجھے صرف یو کے والوں نے اور یو اے ای والوں نے منہ لگایا. اچھا. اس کے علاوہ میرا جانا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر ای ایم آئی کے ساتھ ایک آپ کا باقاعدہ سفر بھی شروع ہوا. جی. وہ کب شروع ہوا؟ وہ میرا سفر شروع ہوا 2018-19 میں. ایک ایسا فیز آیا زندگی میں کہ میرا جو ایونٹ مینجمنٹ کا جو بزنس تھا وہ لا اینڈ آرڈر پاکستان میں اتنا خراب تھا کہ اس وقت بم دھماکے اور یہ وہ تو این او سیز کینسل ہو جاتے تھے. تو ایک پروجیکٹ میں ہمیں بڑا نقصان ہوا, کروڑوں کا نقصان ہو گیا. تو وہ ہم ایک دم روڈ پہ آ گئے, زندگی پوری برباد ہو گئی. تو اس بحران سے مجھے پھر ای ایم آئی نے نکالا. جو ای ایم آئی کے آنر ہیں امید ریاض صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ پروپوزلز لے کر ادھر ادھر مارے پھرنے کی تمہیں ضرورت نہیں, تم ایک آرٹسٹ ہو, اپنا خیال کرو اور تم ای ایم آئی میں آ جاؤ, ہمارے گروپ کو جوائن کرو, ویسے تمہارے لیے ہمارے پاس بہت کام ہے. تو پھر انہوں نے میری کتاب پہ کام شروع کروا دیا, بزمی صاحب والی جو بایوگرافی لکھی تھی میں نے. پھر انہوں نے مجھے اس رائلٹی نیٹ ورک پہ, کیونکہ وہ عمر شیخ صاحب جو ہوتے تھے مجھ سے پہلے, وہ بھی امید صاحب کے دوست تھے, وہ انتقال کر گئے تھے. تو پھر امید صاحب نے میرے ذمے یہ کام لگا دیا. تو بس وہ پھر ہم نے اس کو گرینڈ کرتے گئے. ہم نے اس میں اس کو مارکیٹنگ ایسپیکٹ سے بھی دیکھا اور ای ایم آئی کو ایز اے برانڈ لے کے چلے. تو تعلقات عامہ میں بھی مطلب ای ایم آئی کو کنیکٹ کیا لوگوں سے. کتنا میوزک پروڈیوس کیا ہوگا ای ایم آئی نے؟ ای ایم آئی جتنا میوزک تو پاکستان میں کوئی دوسری کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی. یعنی پاکستان کے سارے ادارے ملا کر اتنا میوزک پروڈیوس نہیں کر سکے ہوں گے جتنا ای ایم آئی نے کیا ہے. ای ایم آئی کے پاس 60,000 سے زیادہ گانے ہیں. فلمی بھی اور فلمی, غیر فلمی, غزلیں. ای ایم آئی کی اپنی پروڈکشن بہت ہے. کوئی محفلیں ہو رہی ہیں, لائیو ان پلگڈ سیشن ہے پٹھان خان کے, استاد جمن کے, محمد یوسف صاحب کے, شہنائی والوں کے, کسی سولو انسٹرومنٹل ہیں, طبلے کے سولو ہیں, اور راگ راگنیاں ہیں, نعتیں ہیں, قوالیاں ہیں. پھر اس کے ساتھ فلم ہے. پھر ہر موقع پر مطلب جو فوک ہے, بہت بڑا ریپوٹائر ہے. مطلب اس کی لائبریری میں آپ کبھی انشاءاللہ کراچی آئیں گے تو میں آپ کو ای ایم آئی آرکائیو دکھاؤں گا. تو وہ ای ایم آئی نے جو ہمارا جو گروپ ہے, اس نے آپ یقین کریں پاکستانی موسیقی کو بچایا. یعنی اگر یہ کمپنی کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی تو آپ دیکھیں رائل پارک آپ چلے جائیں تو آپ کو بڑی مشہور فلموں کے نیگیٹو بھی نہیں ملیں گے, بہت ساری کے بکلیٹس نہیں ملتے, چیزیں نہیں ہیں, سنبھالا نہیں گیا چیزوں کو. ای ایم آئی ون ونڈو سولوشن ہے جہاں پر یہ سارا جو ریپوٹائر ہے اس کو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا.
اس کے لیے لوگ رکھے ہوئے، اس کو ایک خاص ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے، ان ٹیپوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. ٹیپ اپنی اوریجنل حالت میں بھی موجود ہے اور اس کو ڈیجیٹل بھی کیا جا رہا ہے. تقریباً اس پورے ریپوٹائر کا میرے خیال میں کوئی 70-80% جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. تو وہاں ایک صاحب ہیں، ہمارے کولیگ ہیں جو چیف آپریٹر ہیں ای ایم آئی کے. بیسکلی میں تو ایک گڈ بوائے والا فیس ہوں. وہ اصل آدمی ہے ذیشان چودھری، جو اس پورے بینک کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کا کنجی بردار بھی ہے، اور جتنے بھی گانے ادھر ادھر استعمال ہوتے ہیں ان سب سے پیسے وصول کرنے کا بھی کام ان کا ہے، اور وہ بہت بڑی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. جس کی وجہ سے رائلٹی نیٹ ورک جو ہے اس کا خیال کیسے آیا؟ مثلا یہ خود سے ای ایم آئی کے جو کرتا دھرتا ہیں، منتظمین ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگوں کا حق کیا ان کو ملنا چاہیے، یا کوئی کلیم آئے، کوئی ریکویسٹ آئی، کوئی کیسز ہوئے؟ وہ کیا، کب یہ شروع ہوا، کس طرح یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ دیکھیں، ای ایم آئی 60 کی دہائی میں بنی تھی انٹرنیشنلی، ٹھیک ہے. وہ تب سے رائلٹی دے رہی ہے، تب سے ای ایم آئی کا ایک چیک کا سلسلہ ہے جو چل رہا تھا. بعد میں یوں ہوا کہ یہ کمپنی بند کی گئی، فارمیٹ تبدیل ہو گیا، کیسٹ ختم ہو گیا، سی ڈی ختم ہو گئی، پھر ایک نئی ڈائریکشن میں کام کرنا پڑا. تو جب نئی ڈائریکشن میں کام کیا، کچھ سال بند رہے، معاملات کو ٹھیک کیا، جب نئے سلسلے کو شروع کیا تو پھر رائلٹی نیٹ ورک تو موجود تھا، پھر پیسے تو دینے تھے، تو پھر اس کو فعال کیا گیا دوبارہ سے کہ یہ رائلٹیاں دینی ہیں. اب ان سب لوگوں کو موجودہ سیٹ اپ میں جو لوگ ہیں جو نہیں رہے دنیا میں، ان کے ورثاء کو تلاش کیا جائے. وہ کام پھر میرے ذمہ لگا. تو پھر ہم نے ان کے ورثاء کو تلاش کیا. یعنی گلنار بیگم پشتو کی ایک میڈم نور جہاں ہیں، سمجھے آپ ان کو، ان کے ورثاء کو تلاش کرنا ایک کام تھا. کسی نے کہا بنو میں ہیں، کسی نے کہا فلاں ہیں، کسی نے کہا کچھ کا. تو ان کا ایک بیٹا ہمیں ملا جو پشاور میں رکشہ چلاتا ہے، بہت بڑی سنگر ہے پشتو زبان کی، گلنار بیگم. پھر ہمیں ایک شاعر مراد شنواری، پشتو فلموں کے بہت بڑے شاعر، ان کا لنڈی کوتل میں ان کی فیملی رہتی ہے. ان کے بیٹے کو ہم نے وہاں ڈھونڈا، ان سے ملاقات کی، ان کو چیک دیا. تو اس طریقے سے ہم سندھ، بلوچستان، کے پی کے جہاں جہاں لوگ ہیں، ہم ان کے ورثاء کو اپنے پورے وسائل کے ساتھ تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے پھر ان کی جو بھی رائلٹی بنتی ہے ان کو پیش کرتے ہیں. پاکستان آئیڈل والا جو معاملہ ہے، اس میں اب آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹنگ جی کا پروجیکٹ وہ آپ کے ذمہ آیا. در حقیقت تو ای ایم آئی کے پاس یہ پروجیکٹ آیا یا انڈیویجولی؟ نہیں، یہ ذمہ داری ای ایم آئی کا ریپوٹائر استعمال ہو رہا ہے پاکستان آئیڈل میں، اور ظاہر ہے کہ میں سب سے پہلے تو میں ای ایم آئی کا امپلائی ہوں، اور ای ایم آئی کی وجہ سے میوزک انڈسٹری میں اتنا متحرک ہوں. یہ پروجیکٹ میرے دوست ہیں بدر اکرام صاحب، میڈیا کی بڑی شخصیت ہے، آپ بھی جانتے ہیں. بدر بھائی کو یہ پروجیکٹ ملا، اس کی فرینچائز، اور انہوں نے مجھے، وہ ہر میوزک کے ہر کام میں مجھ سے ویسے بھی مشاورت کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اب آ جائیں، آپ سے ملنا ہے. پہلے یہ پروجیکٹ ہم ٹی وی کے ساتھ ہم کر رہے تھے، یعنی بدر اکرام ہم ٹی وی میں تھے، تو انہوں نے اس کو پچ کیا تھا، تو انہوں نے تب بھی مجھے بلایا تھا. پھر وہ ہم ٹی وی چھوڑ کے ان کو یہ فرینچائز مل گئی، تو انہوں نے کہا میں یہ ایز اے پروڈیوسر کروں گا. تو پھر انہوں نے مجھے بلایا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو، یہ ججز کا فیصلہ بھی بدر اکرام صاحب نے کیا؟ اس میں جو میڈیا، کیونکہ میں وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جس نے یہ فیصلہ کیا. میں نے کچھ لوگوں کو نمبر دینا ہے جن کو اعتراضات ہیں. جی بالکل بالکل. دیکھیں، ان کو میں نمبر دے دوں ڈائریکٹ کہ بھائی ادھر ادھر جا کے اعتراض کرنے کے بھی سیدھا انہوں فون کرو گی بدر صاحب. نہیں، دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، مین جو ہمارے پاس ججمنٹ کا سب سے پاورفل آدمی وہ راحت فتح علی خان ہے. ان کی کریڈیبلٹی پہ تو کوئی شک نہیں ہے، نہیں ان پہ کوئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بلال مقصود ہیں، اسٹرنگز ایک بہت کامیاب بینڈ ہے. بلال مقصود کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، گٹارسٹ بھی ہیں اور کمپوزر بھی ہیں، میوزک پروڈیوسر بھی ہیں، کوک اسٹوڈیو کا بھی ایک سیزن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک ایتھینٹسٹی ہے. دیکھیں، ہر چیز کو ہم کلاسیکل گویوں سے تو جج نہیں کروا سکتے نا.
ڈفرینٹ جانراز ہیں، اس میں فوک بھی ہے، اس میں پاپ میوزک بھی ہے. اچھا پھر زیب بنگش استاد مبارک علی خان صاحب کی شاگرد ہیں، راگ راگنیوں کو سمجھتی ہیں. ہو سکتا ہے گلے سے وہ تانسین نہ ہوں، لیکن بہترین آرٹسٹ ہیں وہ، میں جانتا ہوں اس بات کو. آخری آدمی جس پر سب سے زیادہ سوال اٹھا 2025 کے سلطان رہی 2025 کے سلطان رہی ہمارے فواد بھائی، ان پہ سب سے زیادہ انگلی اٹھی کہ جی فواد خان کیوں ہیں جج. آپ یقین کریں اس پورے سفر میں راحت فتح علی خان کے بعد اگر میں نے کسی کی اپروچ دیکھی نا، وہ فواد ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بات بینگ نثار بزمی اسٹوڈنٹ. اس میں یہ تھا کہ وہ ایک بہت ماہر گٹارسٹ ہے، وہ سنگنگ میں نہیں چلا کیونکہ وہ راک بینڈ لے کر آئے تھے ای پی کے نام سے، اور راک کا یہاں اتنا رجحان نہیں ہے. لیکن اس نے ایک اسٹیج پر گٹار کی ٹیوننگ پر سوال اٹھا دیا کہ یار گٹار کی ٹیوننگ صحیح نہیں ہے، اور وہ ٹیوننگ صحیح نہیں تھی. میں اس دن حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ کیسے ہوا؟ تو وہاں ہمارے فلوٹسٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یار میں اس کو جانتا ہوں، یہ گٹار کا بڑا اچھا پلیئر ہے اور بڑا میوزک جانتا ہے. یہ اب کس نے کہا یہ میوزک نہیں جانتا؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو اس کو بالکل ہی وہ نہیں کہا، کیونکہ پاکستان آئیڈل جو ہے اس میں آئیڈل جو ہے صرف سنگنگ کی بیس پر نہیں ہوتا، اس میں نشست و برخاست، سنگنگ، پرفارمنس، پہناوا، وہ ساری چیزیں، ایک پورا پرسونا جو ہے وہ ایک اسٹار کا کیا ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ کر پھر دوسری بات ہے کہ بھائی جان پروگرام بیچنا بھی تو ہے. تو آپ کے پاس جنوبی ایشیا کے لیول پر اس وقت اگر ایک سیلنگ فیس ہے تو وہ فواد خان ہی ہے آپ کے پاس ٹیلی ویژن میں یا اس قسم کے شوز میں. ایک خوبصورت آدمی ہے، پیارا آدمی ہے، نامور آدمی ہے، اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ میوزک کا بھی آدمی ہے. یہ جو ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے جی بڑا اچھا، سننے میں تو بڑا اچھا ٹیلنٹ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کا فنالے ہوگا، اس میں کوئی ایک آرٹسٹ نکلے گا، اس کے رنر اپ ہوں گے، وہ بھی بڑے اچھے آرٹسٹ ہوں گے. ان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ہمسایہ ملک کی طرح جیسے وہاں ہمارے آرٹسٹ جاتے تھے، وہ جیت بھی آتے تھے، رنر اپ بھی ہو آتے تھے، آ کے پھر وہی مہندیوں میں فنکشن کریں گے سر. دیکھیں کانسرٹ تو اگر ہم 2025 اٹھائیں گے تو 2025 میں 100 کانسرٹ ہوا ہوگا، پورا پاکستان ملا کے دیکھ لیں تو اس سے زیادہ تو نہیں ہوا ہوگا. 365 دنوں میں 100 کانسرٹ ہوا ہوگا تو 100 کانسرٹ میں بھی وہی 10 آرٹسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، باقی بیچاروں نے کیا کیا ہوگا؟ انہوں نے مہندیوں پہ فنکشن کیے ہوں گے، لوگوں کی ویڈنگز پہ گئے ہوں گے، یا چھوٹے چھوٹے کارپوریٹ شوز کیے ہوں گے. تو نظر یہ آ رہا ہے مجھے کہ پاکستان آئیڈل سے جو ایک تحریک چلی ہے میوزک کی، اس سے دروازے کھلیں گے. کم سے کم اس قسم کے پروجیکٹ شروع ہونے سے جو مشروبات بنانے والی کمپنیاں بناتی ہیں پروگرام، اور دوسرے تیسرے پروگرام ہوتے ہیں، تو ویسے تو میں اس کانسیپٹ سے بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا، کیونکہ وہ موسیقی کو اپنی برانڈ پوزیشننگ کا ماتحت بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ موسیقی کو خراب کر رہی ہیں، متاثر کر رہی ہیں. وہ صرف اس میوزک کو رائج کرنا چاہتی ہیں جو ان کی برانڈ پوزیشننگ کے ساتھ جا رہا ہے، جو ان کی ٹارگٹ آڈینس کے مطابق ہے. جو دائیں بائیں کا جو میوزک ہے جو بہت اچھا ہے وہ سنائی نہیں دے رہا. اور پھر ہمارے فوک کو اپنے برانڈ کے مطابق پینٹ کرنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ تو یہ ان کی جو اوریجنل ساخت ہے موسیقی کی لیکن میں پاکستان آئیڈل میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہماری جو موسیقی ہے وہ اپنی پوری شکل میں، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی ہوئی نظر آئے، اور دنیا کو پتہ چلے کہ یہ پاکستانی موسیقی. اور میرا پہلے وہ بھی مشروب ساز کمپنیوں سے متاثر تھے ہمارے اسپانسرز اور فائنینسرز، تو وہاں سے ایک پریشر آتا تھا کہ جی جینزیز کو وہ کریں اور یہ کریں. میں نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو صرف کوالٹی سے منہ دے سکتے ہیں. آپ صرف مہدی حسن، غلام علی، پرویز مہدی، طفیل نیازی صاحب، عابدہ پروین صاحبہ، فریدہ خانم صاحبہ، ان بڑے بڑے جائنٹس کے ساتھ آپ اس مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ
پاپ بھی ڈالیے، جتنا وہ ہے نا اتنا ہی ڈالیے، جتنا اس کا مقام ہے اس کو اتنا ہی رکھیے، لیکن یہ ڈومینیٹنگ میوزک ہے آپ کا، اور آپ کی شناخت ہے غزل، آپ کی شناخت ہے سیمی کلاسیکل، آپ کی شناخت ہے جو ہمارا فلمی ریپرٹائر ہے بہت اچھا، خواجہ خورشید انور صاحب، نثار بزمی صاحب، یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری شناخت ہیں. پورے پاکستان آئیڈل میں کور سانگ ہی گائے گئے نا؟ جی بالکل. اپنا سانگ تو کسی نیو کمر نے نہیں گایا. نہ وہ پالیسی نہیں تھی. تو نہیں، یہ پالیسی کس طرح کی ہے؟ وہ کور سانگ گانے سے کسی کی پہچان کیسے بن سکتی ہے جب وہ اپنا گانا ہی نہیں گائے گا؟ تو اصل میں ججمنٹ جو ہے وہ ایک سنے ہوئے گانے پر ہوتی ہے. آئیڈل کا فارمیٹ ہے کہ جی آپ کو ہم سن رہے ہیں کہ وہ گانا جو میڈم نور جہاں نے گایا تھا وہ آپ کیسا گا رہے ہو اس کو، تو اس کا ایک کرائٹیریا بن جاتا ہے، سامنے ہوتا ہے کہ جی یہ مہدی حسن صاحب کا گانا تھا، کیسا گایا اس بچے نے، کیونکہ آپ سیکنڈ جنریشن ہیں اور آپ ایک کمپٹیشن میں آئے ہیں. اب آپ اپنا گانا گائیں گے تو مطلب بہرحال ایک فارمیٹ تھا جس کے حساب سے میں آپ کی بات سے بہت حد تک متفق ہوں. دیکھیے یہ تو آپ نے مشکل میں ڈال دیا نا. مہدی حسن کا گانا کوئی بچہ ان سے اچھا تو نہیں گا سکتا، نمبر 1. نہیں، سوال ہی بدل. اچھا، دوسری بات ہے کہ اگر ججز جو ہیں وہ پہلے سے گائے ہوئے گانے کو اچھا جج کر سکتے ہیں تو پھر ہماری عدالتوں میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ کہیں گے جی پہلے تو ہم نے جو اس طرح کا قتل دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم تو یہ کر نہیں سکتے، اسی طرح کا قتل لے کے آئے. تو کتنا اچھا ہو کہ کمپٹیشن اس طرح کا بھی ہو کہ آپ کا ہی ادارہ جو ہے نا وہ میوزک پروڈیوس کرے. وہ ایک مرحلہ ہوگا، اس میں ہر سنگر جو ہے وہ اپنا گانا گائے، نئی کمپوزیشنز بنے، اس کو پھر اس کی ججمنٹ بھی ہو تاکہ وہ گانا اس کی پہچان بن جائے اگر وہ اس گانے سے ون کر جاتا ہے. جی نہیں بھائی، اس میں ایک پیچیدگی ہے، اس میں بہت خوبصورت آئیڈیا یہ ہے. پہلی بات یہ ہے اگر اس پر سب متفق ہو جائیں تب، لیکن جو پاپولر ہو گیا وہ تو متفق ہو جائے گا، جو ان پاپولر ہوا وہ بعد میں یہ الزام لگا دے گا کہ یار مجھے صحیح گانا ہی نہیں دیا، میرا میوزک اچھا نہیں بنا، میرا میوزک اچھا نہیں بنا، یہ باعث نہیں، یہ لوگ اس کا میوزک اچھا بنا ہے میرا اچھا نہیں بنا. ہم وہاں پھنس جائیں گے. سفارشیں آئیں سر خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی سفارش کو انٹرٹین نہیں کی. بھائی میں نے انٹرٹین کے تو پوچھا نہیں، میں کہا آئیں فونز آئے، جی کالز آئیں، ریکویسٹ والے بھی آئے، دوسرے بھی آئے. ہم نے ان کو بالکل یک ٹھنڈی ہوا کرا دی، ہم نے انٹرٹین ہی نہیں کیا. ہم نے ان کو سیدھے لفظوں میں منع کیا. ہمارے دوست بھی تھے، ہم نے کہا مطلب اب ہمارے اس پروگرام میں بچی گا رہی طرب نفیس، اس کے والد ہمارے بے انتہا قریبی دوست ہیں اور بہت بڑے ستارہ نواز ہیں پاکستان کے، استاد نفیس خان صاحب. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں وہ بچی آڈیشن دے کر آئی، میں نے لیا تھا اس کا آڈیشن. اس نے آڈیشن لیا اور میرٹ پر ان کی ایک بیٹی کو ریجیکٹ کر دیا. وہ ان کی ایک بیٹی تھیٹر راؤنڈ کے بعد نہیں کوالیفائی کی، دوسری بچی جو اچھا گا رہی تھی وہ کوالیفائی کر گئی. اس میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے فنالے میں، وہ سسپینس رہنا بھی چاہیے، لیکن کوئی پرائز وغیرہ بھی ہے اس میں؟ ہاں ہوگا، یقیناً ہوگا، وہ بھی ہوگا، بالکل ہوگا. اور کو تھوڑا ہٹ کے وہ جو ونرز ہیں جو اتنی تگو دو کرنے کے بعد اور پیچھے آپ کی محنت اور پوری پروڈکشن کی محنت اور اتنے ماہ کی ایک ایکسرسائز، تو کوئی ہٹ کے پلان بھی ہے کوئی اس ٹیلنٹ کا، کوئی فیوچر پلان؟ یا نہیں تالیاں بجا کے اور ٹرافی دے کے اور کیش پرائز دے کے خدا حافظ؟ نہیں، ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے اور ان کے البمز وغیرہ پروڈیوس کروائیں گے مختلف کمپنیوں سے. تو میرا اپنا ادارہ بھی انشاءاللہ اس میں کوئی پیش رفت کرے گا، اور ہماری خواہش یہ کہ ان بچوں کے گانے آئیں. اور ابھی سے ڈیمانڈ میں ہیں وہ بچے. میرے پاس امریکہ کے لیے کیوری آئی، ایک بچی ہمارے پاس ماہم طاہر ہے، اس کے لیے کیوری آئی. ایک بچہ گا رہا تھا بہت اچھا، اس کے لیے کال آئی کہ جی اس کو ہمارے شو میں بھجوا دیں. اور اس طریقے سے بہت سارے بچے ہیں جن کو پروگرام، اچھا بچے پھر آتے ہیں مشورہ لینے کے لیے کہ سر جی وہ فلاں جگہ ایک شو میں بلا رہے ہیں تو ہم کیا کریں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ تم اچھے وقت میں ہو، اس وقت تمہیں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، تمہارا نام ہو گیا ہے، تو اپنے پیسے بنا لو، ابھی اپنا ایک ریٹ بنا لو، بعد میں نہیں بننا. تو اس طریقے سے ہم ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ان کو اچھا مشورہ دیتے ہیں. لیکن بچوں کی ڈیمانڈ کریٹ ہو چکی ہے
جو بچے جو ہے وہ آپ کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکے ان کے لیے، اور جو سلیکٹ ہو گئے کمپٹیشن میں آ کے رفتہ رفتہ ناک آؤٹ ہو گئے، ان کے لیے کوئی پیغام؟ ایک بچہ جیکب آباد سے آیا تھا اور اس نے ایک غزل گائی غلام علی صاحب کی، اپنی تصویر کو آنکھوں سے لگاتا کیا ہے۔ اس پورے کمپٹیشن میں سب بچے ایک طرف، وہ بچہ ایک طرف۔ وہ تھیٹر راؤنڈ کے بعد ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ ایک دن وہ پرفارمنس کے دوران ڈر گیا، اس نے تھوڑا سا، لیکن میرے حساب سے اس بچے میں پوٹینشل تھا پاکستانی موسیقی کا بوجھ اٹھانے کا۔ وہ میں اس کے اندر مہدی حسن اور غلام علی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی میری نظروں میں ہے وہ بچہ انشاءاللہ۔ میں ابھی بھی آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ طارق علی، تم پاکستان کے نہیں بلکہ پوری میوزک ورلڈ کے سپر اسٹار ہو، تمہیں آگے آنا ہے۔ اسی طرح ایک بچی رمیسہ طارق، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ جانرا، وہ ویسٹرن کلاسیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اوپرا اور جیز اور اس طرح کی چیزیں کرتی ہے۔ ہم نے اس سے پاکستانی اسٹف کروایا، لانگ گواچا اس نے گایا، اس کو ہم نے اس میں اوپرا کا تڑکا لگوایا۔ ہماری قوم اس بچی کا جو گلیمر تھا اور جو اس کا جو اسٹائلنگ تھی، اس سے لوگ پتہ نہیں کیوں وہ ہو گئے، اس کے دشمن ہو گئے، اس کو ایسے ایسے بیڈ کمنٹس۔ مجھے وہ ایک ایپیسوڈ بڑا جو ہے نا وہ مزے کا لگا، لڑا ایپیسوڈ۔ ویسے تو آپ نے ہمارے دوست کو کنی پہ بٹھایا ہوا ہے، استاد رادفت علی خان کو سینٹر میں بٹھائیں، کہیں بادشاہ سلامت والی سیٹ بنائیں، ان کی ہے تو یہی کنگ سیٹ بنائیں ان کی، بندہ یہی، اور باقی لوگ اوپینین دیں اور فائنل اتھارٹی ان کو بنایا جائے اگلے ایونٹ میں اور اگلے کمپٹیشن میں۔ جواد احمد صاحب کا گانا گایا وہ جی ایک سنگر نے، مہندی، بڑا زبردست۔ جی جی، اور پھر اس نے بن تیرے کیا ہے جینا کا ذکر کیا، اور اس نے کہا جی کہ میرے ماں باپ کی علیحدگی ہو چکی ہے، تو یہ گانا جو ہے نا اس لیے بن تیرے کیا ہے جینا، وہ کوئی اسٹوری بورڈ وہ بھی سنایا، اور پھر جواد صاحب کو کال میں لائی ایک جج صاحب نے، اور پھر وہ آ گئے لائن پہ، تو وہ ایک بڑا اچھا ایک نیچرل منظر تھا۔ جی بالکل، اور اس طرح کے مناظر جو ہے نا وہ ان کا مزہ بھی آ رہا لوگوں کو، لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں۔ میں لایا جب چیت چڑھیا ایک بچی نے گایا تو حمیرہ چننا صاحبہ کا گانا، ہاں تو میں نے فون پہ حمیرہ چننا صاحبہ کو لیا۔ اچھا وہ لے لیا آپ نے؟ جی میں نے لیا ان کو، میں نے یہ ٹرینڈ اس میں نے کہا کہ جو جس کو فوراً نہیں بلا سکتے اس کو فوراً فون کال پہ لو، سب اپنے ہی تو لوگ ہیں۔ اچھا اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، دلیر مہدی آئے تھے پاکستان، اور پی ٹی وی میں جو ہے نا وہ ایک لائیو رات ٹرانسمیشن ہوتی تھی، تو اس میں جو ان کو بلا لیا گیا، اور وہ ٹرانسمیشن تھی کوئی، وہ آئے تھے شوکت خانم کی چیریٹی اس کے لیے، تو مجھے یاد ہے ہم لوگ اس وقت پی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تھے، کور کر رہے تھے، ظاہری بات ہے دلیر مہدی ایک بڑا نام تھا، تو وہ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کوئی ایکسکلوسیو خبر نکل آئے، ان سے بات چیت ہو جائے، تو وہ ہوسٹ مجھے ابھی یاد آ جائے گا، نور الحسن تھے غالباً ہوسٹ اس ٹرانسمیشن کے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم عمران خان صاحب کو لے لیں جو شوکت خانم کے کرتا دھرتا ہے، ایکس پرائم منسٹر بھی، تو انہوں نے کہا لے لیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، سہیل احمد بھی تھے اس میں، تو میں آئی وٹنس ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کال میں لا لی، تو یہ کوئی رات کے کوئی 10 بجے کا ٹائم ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق، اور عمران خان صاحب زمان پارک لاہور میں تھے، تو وہ موبائل فون پہ کال کی، تو انہوں نے اٹھا تو لیا، تو انہوں نے کہا ہیلو، انہوں نے کہا یہ میں بول رہا ہوں نور الحسن، اور جی بولو، عمران خان صاحب بول رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میں بول رہا ہوں کہ دلیر مہدی صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہ بس آپ کو ذرا وہ ہیلو ہائی کرنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا، رکھو فون نیچے، فون لیکن یہ میرا چننا اور جواد احمد نے ایسے نہیں کیا۔ نہیں صرف یہ تو عمران خان تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا ہاں، وہ تو عمران خان تو ایک مافوق الفطرت کریکٹر ہے پاکستان کی سیاست میں بھی، اس نے جو لچ تلی ہے اس ملک کو، جتنا اس نے تقسیم کیا ہے، جو لوگوں کی اس نے سوچ میں جو نیگیٹیوٹی بھری ہے، یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ یہ پتہ نہیں میرے اس انٹرویو کے بعد ٹرولنگ شروع ہو جائے گی میری، جو کہ کافی عرصے سے چل رہی ہے، لیکن مطلب وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تب ایک مہمان آیا ہوا تھا خدا کے بندے، جو تمہارے چیریٹی شوز میں بھی تمہارے ساتھ کوآپریٹ کر چکا ہے، اس کی تھوڑی سی تعظیم کر لو۔ نہیں، اب بھی وہ چیریٹی شو کے لیے بیٹھا ہوا تھا ٹرانسمیشن کے لیے، آپ بتائیے، شوکت خانم کی، اب شوکت خانم کے ہی لیے بیٹھا ہوا ہے، جی، اور آپ کو کال ملائی تو آپ نے آپ کی چیریٹی کے لیے ونود کھنہ، جاوید میاں اور ریکھا ناچ رہے ہیں، اور آپ کو کہا کہ یار تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرو، تو آپ سپر اسٹار ہو گئے۔
تو میں تو یہ آدمی شروع سے نہیں پسند مجھے. نہیں وہ تو سعودی عرب کی دعوت پہ جا رہے ہیں جہاز میں اور MBS کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آپ بتائیے. جس کی شکایت لگتی جنرل باجوہ کو فوراً. نہیں میوزک کے حوالے سے کون سا دور آپ کو بہتر لگا؟ یہ تو 3.5 سالہ دور ہو گیا نا PTI کا. آپ نے عمران خان کا نام لے کے میرے منہ کا ذائقہ ہی خراب کر دیا, سارا سرد ڈسٹرب ہو گیا. لیکن بہرحال نہیں آپ کو تو سارا سین یاد ہے. جی. کیا شوکت خانم بنانے میں نصرت فتح علی خان, عمر شریف, دلدار پرویز بھٹی, جی یہ تو 3 بڑے نام ہو گئے. کیا ان کی دنیا بھر میں کانسرٹس کے بغیر شوکت خانم بن سکتا تھا؟ بالکل نہیں بن سکتا. آپ مطلب ان کو صرف لالا عطا اللہ کا کنٹریبیوشن نظر آتا ہے, باقی بھی لوگوں نے کیا ہے, اور فنکاروں نے تو دام در میں سخن قدم ہے, جس طرح بھی ہو سکا فنکاروں نے تو ان کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. لیکن انہوں نے فنکاروں کو یا جتنے بھی لوگوں نے ان کے ساتھ ہیلپ کی ان کو اپنے پرستار سے زیادہ اہمیت نہیں دی کسی کو بھی. اتنا خود پسند آدمی ہے یہ بھائی. اگر کوئی میرے پروجیکٹ کے لیے ایفرٹ کرے, بتا عمر شریف کیا عمران خان سے چھوٹا آدمی تھا؟ انٹرنیشنل آدمی تھا. وہ تو جنتی آدمی تھا. وہ تو جس طرح اس نے دکھی لوگوں کو, اس ملک اس قوم کو سب نے رلایا ہے. عمر شریف جیسے لوگ ہی تو تھے جنہوں نے ہنسایا. تو جب عمر بھائی کی بچی بیمار ہوئی تو ان میں سے کسی نے کوشش کی کہ اس کا ڈائلیسس ٹھیک جگہ پہ کروایا. ٹھیک ہے, آپ یقین کریں ہم نے اس وقت شیخ رشید کو فون کیا میرے سامنے. جی. وہ اس وقت وزیر داخلہ تھے شیخ رشید. ٹھیک ہے, شیخ رشید نے, میں گواہ ہوں, اسپیکر فون پہ انہیں کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں. جی یہی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک دور میں چودھری پرویز لائی نے اس حوالے سے تھوڑی ان کی ڈھارس بندائی, تھوڑی ہیلپ کی تھی بیٹی کی بیماری کے حوالے سے. ادروائز جو ہے نا, اور یہ باقی یہ لوگ تو واقعی انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی, اور وہ بیچاری انلیگل ٹرانسپلانٹ کے بعد ماری گئی, ڈیتھ ہو گئی. آپ کی وہ بات بڑی ہوتی ہے. میں نے مجھے فون کیا بھائی جان نے, مجھ سے بہت پیار کرتے تھے, مجھے فون کیا کیونکہ ان کو DG رینجرز تھے جنرل بلال اکبر صاحب, ان سے میں نے ہک اپ کیا تھا ان کو. تو کہنے لگے یار ان کو ڈھونڈو یار, یہ تیری بہن کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے, اور وہ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے قانون پاس کروا دیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ بلڈ ریلیٹو کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوگا, ڈونر بلڈ ریلیشن. میں کیا کروں, تنویر بچی مر رہی ہے آنکھوں کے سامنے, اس کا نکاح بھی ہوا ہے, اس کو رخصت بھی کرنا ہے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے. میں نے کہا بھائی جان اچھا کوشش کرتا ہوں. میں نے جنرل صاحب کا, وہ اس وقت واہ فیکٹری کے چیئرمین لگے ہوئے تھے, ان کو اپروچ کیا, رابطہ کروایا, عمر بھائی سے ان کا رابطہ ہوا, پھر انہوں نے 2 بریگیڈیئر صاحبان سے بات کروائی. ایک اسٹیج پر آ کر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ہم نے CMH اور وہ سارے ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے عمر شریف کو بیل آؤٹ کر دیں, یہ کہ یار ایک ایکسکلوسیو کیس کے طور پر کہ یار ہمارے ملک کا اتنا بڑا سرمایہ ہے اور اس کی اکلوتی بچی ہے. تو بہرحال وہاں کوئی کام نہیں آیا. عمر شریف نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا, کسی ضرورت مند کو کبھی انکار نہیں کیا. آپ یقین کریں پلین میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے پلین سے فون کیا. جب اترے تو مجھے کہا کہ یار یہ میرے ساتھ ایک فیملی ہے اور ان کے بچے کا بون میرو کینسر ہے اور اس پہ 2-2.5 کروڑ روپے لگیں گے. تو تنویر ان کے لیے نا تم مولانا بشیر فاروقی سے بات کرو, سیلانی والوں سے, اور ان کی ہیلپ کرو. میں نے وہ لے لیا کام, میں مولانا بشیر فاروقی کے پاس لے گیا, ان کو بات کی. مولانا بشیر فاروقی نے ایک پوری کیمپین بنائی, اس کا اسکرپٹ بھی میں نے لکھا, اور انہوں نے وہ پوری QTV پہ چیریٹی کی اناؤنسمنٹ جو تھی وہ کی. پھر ہم نے بل بورڈ لگوائے, وہ ہوا. کرتے کرتے وہ بچہ جرمنی پہنچ گیا. تو عمر بھائی کا اس میں اتنا بڑا وہ کنٹریبیوشن تھا. عمر بھائی نے کبھی کسی ضرورت مند کو نہ فری میں شو کرنے سے منع کیا, نہ کوئی ان کے پاس آیا کسی نے ان سے پیسے مانگے, نہ کبھی اس کو. وہ بہت الگ دنیا تھا. دور جو ہے فنون لطیفہ کے اعتبار سے, جی, اور ظاہر ہے کہ موسیقی تو فنون لطیفہ کا ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. جی, کون سا دور بہتر لگا؟ اگرچہ میں ڈکٹیٹرشپ کے اور مارشل لا کے بہت خلاف ہوں, لیکن سب سے اچھا دور پرویز مشرف کا دور تھا, فنکاروں کے لیے اور پاکستان میں کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے. مجھے تو کبھی کبھی مشرف خان لگنے لگتے ہیں. سارے فنکار ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ خود بھی گاتے تھے. دیکھیں وہ ہماری بہن ہیں عائلہ رضا جو مشرف صاحب کی صاحبزادی ہیں, وہ تو لگتا ہی نہیں عطائی ہیں.
ہر وقت خان صاحبان کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میوزک کانفرنس کر رہی ہیں، کسی شہنائی والے کو پروموٹ کر رہی ہیں، کسی کا کوئی سولو کانسرٹ کروا رہی ہیں. ملنگ درویش عورت. جب اس کا باپ چیف آف آرمی اسٹاف تھا، وہ ہمارے پروگرامز میں آتی تھیں گاڑی چلا کر، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں. کراچی پریس کلب کے باہر میں نے ان کی گاڑی کا اندر لائن اپ کیا ہوا تھا، مگر انہوں نے گاڑی باہر پارک کر دی پارکنگ میں اور وہاں سے خود چل کے آ رہی ہیں. پھر وہ نیرہ نور صاحبہ کے بیٹے نادے علی اور میں ان کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے گئے، تو کہہ رہی ہے ضرورت نہیں ہے اس کی، میں تو ساری زندگی اسی طرح سے چلتی رہی ہوں. تو مطلب وہ اتنی سادہ فیملی ہے. کوئی اب آپ لوگ یقین ہی نہیں کریں گے اس بات کا کہ یار چیف آف آرمی اسٹاف کی بیٹی بغیر پروٹوکول کے گھوم رہی ہے. 93 میں لاہور آیا بزمی صاحب کے ساتھ. جی. اب جب لاہور آتے ہیں تو کیا فرق لاہور میں فرق محسوس ہوتا ہے؟ وہ لاہور تو نہیں ہے. دیکھیں اب ہمارے لیے بہت سہولتیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن میں ایورنیو اسٹوڈیو کے اندر جاؤں تو احمد اشرف صاحب نظر نہیں آئیں گے، وجاہت اطری صاحب نظر نہیں آئیں گے، کمال احمد صاحب نظر نہیں آئیں گے، خواجہ پرویز نظر نہیں آئیں گے، قتیل شفائی صاحب نظر نہیں آئیں گے، اسلم ڈار صاحب نظر نہیں آئیں گے. یہ سارے بزرگ، یہ سارے بڑے بڑے لوگ، دیو مالائی لوگ جن کے دم سے رونقیں تھیں. میڈم نور جہاں کو دیکھ کر انسان قسم سے تشفی ہو جاتی تھی کہ یار کسی فنکار کو دیکھا ہے. میں نے اسی ایورنیو میں بابا جی چشتی کو دیکھا ہے، روبن گھوش صاحب کو دیکھا ہے. تو وہ لوگ نہیں ہیں. اور اب وہ اسٹوڈیو جو ہے مطلب آپ کو لگتا ہے کرفیو لگا ہوا ہے، تو مطلب ویرانی، سناٹے. اختتامی سانگ کوئی اب جو ہے وہ میں آپ کو اپنے استاد جی کا ایک گانا سناتا ہوں گا. پلیز. اے بہارو گوا رہنا، اے نظارو گوا رہنا، دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے. بہت زبردست، شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور اگر کچھ چیز رہ گئی ہو تو پھر نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اس کو ضرور کریں گے. ناظرین، ورسٹائل تنویر آفریدی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج جہاں ہم نے فن موسیقی کے اتار چڑھاؤ کی بات کی اور مختلف ادوار کا کمپیریزن کیا، وہیں ہم نے آفریدی صاحب کے فنی کیریئر کا اور ان کے بچپن کا اور ان کی سٹرگل کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کی. یقیناً آپ کو پسند آئے گا. تنویر آفریدی اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.